بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالی ہم سورہ مجادلہ سورہ مجادلہ سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ یہ آپ کا جو جز نمبر 28 شروع بھی اسی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو سورہ ہے، اس کی جو شروع کی کچھ آیات ہے نا، بیسیکلی اس کے پیچھے چھوٹا سا ایک جو واقعہ ہے وہ اس کا میں تھوڑا سا ذکر کر دیتی ہوں، پھر آگے ہم چلتے ہیں۔ اس کا بھی بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ اس کا زمانہ جو ہے غزوہ احزاب کے بعد کا ہے، میننگ کہ 5th ایئر آف ہجرہ کے بعد کا ہے۔ اب وہ جو بھی ہے واللہ عالم۔ تو ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں کہ انہوں نے کہا کہ ان کے مطلب میاں نے غصے میں آ کے ان کو مطلب ان سے زہار کر دیا۔ زہار کا پہلے بھی ذکر آ چکا ہے کہ زہار کا مطلب یہ تھا کہ ایک تو طلاق ہے نا، طلاق تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ تو وہ عربوں میں ایک رواج یہ تھا رائج کے، وہ غصے میں آ کے وہ کہہ دیتے تھے کہ تم میرے ماں کی جیسی ہو، یا ماں کی پیٹھ جیسی ہو، یا ماں کا کوئی باڈی پارٹ کوئی کر کے، یعنی بیسیکلی یہ کہ وہ پھر فار ایور حرام ہو جاتی تھی وہ عورت اس مرد پہ، ٹھیک ہے۔ کہ یعنی ایک تو جیسے طلاق کا ایک ہے نا کہ ایک حلالہ والا کانسیپٹ ہے کہ وہ عورت کی اگر کہیں شادی ہو جائے اور پھر جینوئن شادی اور جینوئن طلاق، یا اس کا دوسرا میاں جو ہے وہ مر جائے یا طلاق ہو جائے، پھر وہ پہلے شوہر سے شادی دوبارہ کر سکتی ہے۔ زہار میں یہ تھا کہ دیر از نو ٹرننگ بیک، جو وہ کہہ دیا انہوں نے تو بس اس کا مطلب وہ کہتے تھے کہ جی اب مطلب ان میں یہ رواج تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، ان میں یہ رواج تھا کہ اگر زہار کسی نے کر دیا تو اب وہ کبھی وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں۔ تو اسی طرح ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اس طرح میرے میاں نے غصے میں اس طرح کہہ دیا ہے، اور میرے تو بچے بھی ہیں، اور میرا میاں اپنا خود مطلب اس کی عمر اس طرح کی، اس کی کون دیکھ بھال کرے گا، اور مطلب یہ اس کے لیے کوئی آپ مجھے حل بتائیں کہ یہ اس کا کیا کرنا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے تو کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، انہوں نے مطلب کہا کہ میرے پاس اس کے بارے میں کوئی اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم مطلب وہ نہیں ہے بات کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ تو اس وقت یہ شروع کی کچھ آیات نازل ہوئی تھی اس عورت کی اس مسئلے کے جواب میں، جس سے جب کبھی سنو نا کہتے ہیں کہ وہ ایک عام عورت تھی، مطلب عام کوئی وہ نہیں، کسی ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی بہت ہی وہ، اللہ تعالیٰ سنتا ہے سب کی بات، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس کے یہ جواب جو ہے وہ اس کی جو پرابلم جو بھی اس نے ذکر کیا تھا اس کا جو جواب ہے وہ اس میں دیا تھا۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور صدق اللہ العظیم۔ مجھے صاحبہ کی ان کا نام تھا خولہ بنت ثعلب کر کے ان کا نام تھا، خیر دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کی جاتی ہے۔ اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں۔ یہ وہی بات کہ جس طرح یہ رشتہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بتا دی، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی منہ بولا بیٹا کوئی چیز نہیں ہے، لائک بیٹا از لائک سگا بیٹا ہی ہے۔ آپ ٹریٹ کر سکتے ہو کسی کو اس طریقے سے جس طرح انسان بچوں کو ٹریٹ کرتا ہے، یا کسی کو بڑی عمر کی خاتون ہے آپ ان کو ماؤں کی طرح ٹریٹ کر لو، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی جو تمہارے مطلب زہار کرنے سے، تمہارے کہہ دینے سے، جو تمہاری جو ان بیویاں ہیں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے۔ ٹھیک ہے، ماں کون ہے؟ جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، that's it۔ یہ لوگ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی،
تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے اس طرح کی بات کرے، یہ ان کو بیسیکلی یعنی اس چیز کو ایک روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو بیچ میں اس کی سزا رکھی ہے کہ اگر کسی نے کہہ دیا اس طرح تو اس سے پہلے کہ تم دوبارہ پھر ساتھ رہنا شروع کرو، یعنی کہ مذاق نہ بنا لو نا اس کو کہ کوئی اس کی سزا رکھی، تو یہ کہ ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ وہ پھر آگے جو ہے مفتی بتائیں گے، اور کسی کا اپنا مسئلہ پرٹیکولر ہوگا تو اسے پوچھے گا کہ جی کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ پہلا کیا کہ غلام آزاد کرے، غلام نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے روزے رکھے لگاتار، وہ نہیں کر سکتے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل اور خوار کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل اور خوار کیے جا چکے ہیں۔ ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جس جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے۔ کیا تم کو خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے درمیان اندر چھٹا اللہ نہ ہو۔ یہ اب یہ میرے اور آپ کو یہ ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے کہ جب تم لوگ سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، آپس میں چپ کر کے خاموشی سے باتیں کر رہے ہوتے ہو، 3 ہو تو چوتھا اللہ ہے، 4 ہو تو 5واں اللہ ہے، 5 ہو تو چھٹا اللہ، میننگ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں بھی وہ ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب ہم پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ کسی کے بارے میں بری بات کر رہے ہوتے ہیں، بعض دفعہ ہم اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں تو سارے لوگ ایک طرف اور 3 لوگ ایک طرف بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہیں اور اس محفل کی موجود کسی انسان کی ہی بات کر رہے ہوتے ہیں برائی کے طور پہ، کیونکہ اگر اچھائی ہوگی تو وہ ہم چھپائیں گے نہیں۔ جب بھی ہم ہاں ٹھیک ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں کوئی اپنا پرسنل میٹر کسی سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں مگر محفل اس کا صحیح مقام نہیں ہے، محفل اس کی صحیح جگہ نہیں ہے، کیونکہ محفل میں اگر آپ بیٹھ کے کوئی ڈیڑھی کی مسجد میں کہتے ہیں نا اپنی کیوال الگ بنائیں گے، لوگوں کے دل میں ضرور یہ خیال آئے گا کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بعض دفعہ لوگ کسی کے گھر گئے ہوئے ہوتے ہیں اور اس محفل میں بیٹھ کے ہی ان گھر والوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں خاموشی سے، سرگوشی سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت موجود ہوتے ہیں ہمارے درمیان، تو ہمیں بہت دھیان رکھنا ہے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں۔ پھر قیامت کے روز وہ ان کو بتا دے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کی اس روش سے ان لوگوں کو اس روش سے منع فرما چکے ہیں، اور جب وہ تب بھی ان لوگوں نے نہیں سنا تو، اور بیسیکلی یہود اور جو منافق تھے نا ان کا یہ رویہ ہوتا تھا، بیسیکلی وہ سرگوشیاں کر کے پلاننگ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تو کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کر دیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کی جاتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا۔ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا ہے، اور اپنے دلوں میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے اور اس کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کے لیے۔ جس طرح اس میں جو ہے نا سلام کرنے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے اس طرح کہ جیسے اس طرح سلام کرتے تھے، ان لوگوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کس طرح سے کہنا ہے کہ السلام علیکم، یعنی السلام علیکم، کلیئر۔ مگر یہ کیا کرتے تھے، جیسے کچھ یہودی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ السلام علیک یا ابا القاسم، یعنی قاسم آپ کے بیٹے کا نام تھا، السلام علیک یعنی السلام علیکم کا تلفظ کچھ اس انداز سے بولا کہ سننے والا سمجھے کہ سلام کیا ہے، مگر دراصل انہوں نے سام کہا جس کے معنی ہے موت کے۔
تو یہ مجھے اور آپ کو بھی ذرا غور کرنا ہے کہ بعض دفعہ ہم لوگ بھی بہت جلدی میں جو سلام علیکم کر دیتے ہیں. سلام علیکم، سام کا مطلب کیا؟ موت، تم پہ موت ہو. جبکہ سلام کرنے کا مطلب کیا کہ تم پہ سلامتی ہو، یعنی ٹوٹل اپوزٹ ہو گیا. تو انہوں نے اس طرح کیا، انہوں نے اصل میں سلام کیا. تو حضور نے جواب میں فرمایا وعلیکم. رسول اللہ نے کیا کہ اور تم پر بھی. آپ کو سمجھ تو آ گئی انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تم پر بھی. اب جب وہ حضرت عائشہ سے رہا نہ گیا، انہوں نے کہا کہ موت تمہیں آئے اور اللہ کی لعنت اور پھٹکار پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ اے عائشہ، اللہ بد زبانی کو پسند نہیں کرتا. حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور تم نے نہیں سنا کہ میں نے انہیں کیا جواب دیا؟ میں نے ان سے کہہ دیا اور تم پر بھی. مطلب انسٹیڈ آف یہ کیا کہ تم نے یہ بولا مجھے تو تم پہ بھی موت ہو، تم پہ بھی پھٹکار ہو، تم پہ بھی یہ کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک طریقہ، جو دھیما طریقہ تھا، کیا استعمال کیا کہ تم پر بھی. بھائی جو تم مجھے کہہ رہے ہو وہ تم پر بھی ہو. حضرت عائشہ کو یہ چیز ذرا وہ لگ گئی تھی کہ انہوں نے یہ بات کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کی. تو رسول اللہ نے کہا کہ تم پر بھی. تو مجھے اور آپ کو بھی اب تھوڑا سا اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ، ہم ذرا کلیئر کریں اور سلام کو کلیئرلی بولیں. ٹھیک ہے، السلام علیکم. اچھا، جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہماری ان باتوں پر اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں، بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. کانا پوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں. حالانکہ بے اذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. تو دونوں طرف، اگر آپ کو لگ بھی رہا ہے کہ کوئی بیٹھ کے آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، تو اپنے دل کو یہ تقویت دیں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کسی کا کوئی کسی کی کوئی چال کام نہیں آئے گی. جو کوئی کچھ بھی کہہ لے وہ ہم پہ اثر نہیں کر سکتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم سے کہا جائے کہ اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تمہیں کشادگی بخشے گا. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. بیسیکلی یہ بھی ایک بہت بڑی ایک بات ہے جو ہمیں سکھائی جاتی ہے، اور یوزلی ہم کیا کرتے ہیں کہ مطلب کرتے ہیں پھر بھی، لیکن اکثر دماغ سے نکل جاتا ہے. ایک تو چاہے کوئی دینی مجلس ہو، لیٹس سے کہ آپ کسی دورہ قرآن پہ بیٹھ کے سن رہے ہو، کوئی آیا ہوا مطلب کوئی آپ سے، مطلب آپ ایک محفل میں ہو، زمین پہ بیٹھے ہوئے، کہیں پر بھی بیٹھے ہوئے، تو جب آپ دیکھو کہ کوئی ایک شخص اس وقت ابھی انٹر ہوا ہے محفل میں اور اس کو جگہ دیکھ رہے، تو اپنی جگہ، وہ کہتے یہ ہیں کہ جگہ دے دیں اگلے آنے والے کو. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ مطلب جگہ تو یہاں ہے ہی نہیں، پھر بھی جسٹ ٹو شو دا ادر پرسن کہ یو کیئر، آپ تھوڑا اپنی جگہ سے ہلیں ضرور، تاکہ اگلے کو محسوس ہو کہ آپ نے اس کو ویلکم کیا ہے. لوگوں کے لیے اپنی جگہ بنائے. بعض دفعہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور جگہ مطلب ہوتی بھی ہے تو بناتے نہیں. مسجد میں اسپیشلی بعض دفعہ مسجد میں مطلب فضول میں پھیل کے بیٹھ گئے صفوں میں، اور جب صفیں وہ کھڑی ہوتی ہیں اتنا گیپ بیچ میں ہوتا ہے، تو اگر وہی ہم تھوڑا سمٹ کر بیٹھ جائیں، دوسروں کو جگہ دے دیں، تو یہ ایک بہتر جگہ ہے. اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو. جب کہا جا رہا ہے کہ بھائی اب اپنا مطلب یہاں سے اب ہل چلے جاؤ، تو پھر اس وقت اٹھ جانا چاہیے. تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اور یہی بات بعض دفعہ لوگ کہتے نہیں ہیں، لیکن یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہمارا دین سکھاتا ہے کہ بے فضول میں کہیں پر بیٹھے مت رہو. کسی کے گھر بھی ہو تو بس فالتو میں مت بیٹھے رہو کہ جسٹ بیکاز کہ بلا لیا کسی نے یا کچھ ہے، اب آپ نے مطلب وہاں پر رات ہی کرنی ہے. یہ دین سکھاتا ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب دین کا اگر یہ اصول ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو اس سے بہت ساری اس سے ہم بچ جاتے ہیں. کہ بعض دفعہ شرما شرمی میں لوگ نہیں کہتے، بعض دفعہ کوئی کہہ دیتا ہے تو پھر لوگ برا مان جاتے ہیں. تو اگر ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارا دین ہمیں یہ سکھا رہا ہے تو پھر انسان اس کا برا بھی نہیں مانے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول اللہ سے تخلیہ میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دو، یہ تمہارے لیے بہتر اور پاکیزہ تر ہے. البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور الرحیم ہے. یہ تھوڑے عرصے کے لیے یہ حکم اللہ تعالیٰ کا کیوں آیا تھا؟ کیونکہ لوگوں نے اسپیشلی جو بدو تھے، جو صحرا کے رہنے والے، وہ کبھی وقت نہیں دیکھتے تھے، چاہے دوپہر کا ٹائم ہے، قیلولے کا ٹائم ہے، کیا وہ آ کے رسول اللہ کے گھر کے باہر سے ان کو پکارنا شروع کر دیتے تھے کہ ہمارا ایک سوال ہے، ہمیں پوچھنا ہے. بالکل نہیں دیکھتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مطلب صرف ایک ان کی فیملی لائف نہیں تھی، ان کی ایک معاشرتی لائف تھی. ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی رسپانسبلٹی دی ہوئی تھی، 50 چیزیں تھیں. تو اس چیز کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جب بھی تم سے کوئی سوال کرنا چاہے
پہلے کچھ نہ کچھ صدقہ دے. مطلب اس کے لیے کوئی اماؤنٹ بھی کیا کہتے ہیں مقرر کرنی تھی. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب یہ حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا صدقہ مقرر کرنا چاہیے؟ کیا 1 دینار؟ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگوں کی مقدرت سے زیادہ ہے. آپ نے فرمایا نصف دینار. میں نے عرض کیا لوگ اس کی بھی مقدرت نہیں رکھتے. پھر فرمایا پھر کتنا؟ میں نے عرض کیا کہ بس 1 جو برابر سونا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تم نے تو بڑی کم مقدار کا مشورہ دیا ہے. ایک دوسری روایت میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا. اس حکم کے آتے ہی میں نے صدقہ پیش کیا اور ایک مسئلہ آپ سے پوچھ لیا. اس کے بعد وہ کچھ عرصے کے بعد نا یہ مسئلہ یہ جو تھا یہ منسوخ ہو گیا تھا حکم. اور اس کے بارے میں ڈفرینٹ اوپینینز ہے کہ کتنے عرصے یہ چلا تھا اور کتنے عرصے نہیں چلا تھا اس کے بارے میں. لیکن بات یہ تھی کہ یہ صدقہ اس لیے کیا گیا تھا. مطلب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا گیا تھا کہ لوگ تھوڑا سا کیئر کر لیں اس چیز کی. اور یہ ہے ویسے ایک اگر ہم بھی اپنی دیکھیں جہاں پر پیسے کا معاملہ آتا ہے نا ہمارا ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ ایون کلاسز کی بات کر لیں کہ جہاں پر بچوں کو ہم رجسٹر کراتے ہیں پیسے دے کر, وہاں ہمارا ایٹیٹیوڈ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے بچوں کی پنکچویلٹی کے اوپر, بچوں کو چھٹی کرانے پہ. اور جہاں پر بچوں کو فری کلاسز مل رہی ہوتی ہیں ایون فار بڑوں کے لیے بھی جہاں فری کلاسز ہوتی ہیں وہاں ہمارا ایٹیٹیوڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں پھر اگر ہم کبھی مس کر رہے ہیں یا اگر ہم پنکچوئل نہیں ہیں تو وی ڈونٹ تھنک مچ اباؤٹ اٹ. لیکن آئی پرسنلی نو پیپل وین دے رجسٹر ود منی وہ کیا کرتے ہیں کہ پھر اگر ایک دن بھی آپ کو اگر ان کو چھٹی مطلب آپ کو خود چھٹی کرنی پڑ گئی یا کسی ریزن سے کلاس نہیں ہوئی تو وہ آپ کو پوچھتے ہیں کہ اچھا اس کی ہمیں میک اپ کلاس ضرور دیں کیونکہ پیسے دیے ہمیں. اور پھر پیسوں کی جہاں بات آتی ہے اس میں بھی ایک دوسرا ایک دو طرح کے ہمیں ایٹیٹیوڈ ملتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو مہنگی ترین کلاسز میں ایڈمیشن دلا دیتے ہیں. ٹائیکوانڈو میں دلا دیا, سوئمنگ میں دلا دیا, ساکر میں دلا دیا. 300-400 پر منتھ کی کلاسز ہیں. کبھی ہم نے بچے کو چھوٹا بچہ ہے بیبی اس کو ہم نے مونٹیسری میں کرا دیا, مونٹیسری کی فیس بھی دے رہے ہیں حالانکہ پبلک اسکول فری ہے. ہم فیل نہیں کرتے, ہم فیل کرتے ہیں کہ نہیں دس از نیسیسری کیونکہ ہمیں اس زمانے میں ان کو ذرا کہیں پہنچانا ہے اور اگر یہ کھیلیں گے نہیں تو ان کا دوستیاں نہیں ہوں گی اور لوگ ان کا مذاق نہ. تو یہ ساری تھاٹس ہمارے دماغ میں آتی ہیں. ان کسی بھی چیز میں خرابی نہیں ہے, اٹس اوکے اٹس فائن, مطلب بالکل الاؤڈ ہے. بٹ جب وہی بات آتی ہے دینی کسی کلاس, کوئی ایسی کلاس جس سے انسان کی کیریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے جو ریلیجس کلاس ہے, اس میں پھر ہم کہتے ہیں نہیں یہ گنجائش نہیں بن رہی, یا آپ فیس تھوڑی سی پلیز کم کر دیں, یا آپ یہ کر دیں, یا آپ وہ مطلب اس طرح کے ہم کرتے. اور یہ دس از اے ریالٹی, میں بتا رہی ہوں کہ یہ ہوتا ہے. اگر آپ نے نہیں کیا تو اس کا مطلب نہیں کہ ہوتا نہیں ہے. آئی ہیو سین اٹ ہیپن. تو اس وقت اور جبکہ اگر ہم کسی ایسی کلاس میں خود ایڈمیشن لیتے ہیں یا بچوں کو ایڈمیشن دلاتے ہیں جو ہمیں دین سے کنیکٹ کرتی, اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہیں, اس کا فائدہ دنیا سے زیادہ ہمیں آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا. مطلب وہ تو اتنا بڑا ایک اچھا سودا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے. مگر ہمیں شاید اس چیز کی سمجھ نہیں آتی اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. اور پھر ایک دوسرا گروپ ہے وہ جو کہتا ہے کیا ہے کہ اگر اللہ کا کلام تم سکھا رہے ہو یا تم کوئی دین کو پیسے کیوں لے رہے ہو, یہ کیا بات ہے, بزنس بنا لیا اس کو تم نے. مطلب دس از سم تھنگ. اور یہ ٹوٹلی اس کے بارے میں غلط فہمی کسی کو نہ ہو, الاؤڈ ہے ہمارے دین میں پیسے لینا. اگر آپ دین سکھا رہے ہو یا قرآن پڑھا رہے ہو, لوگ پیسے لے سکتے ہیں اس کے لیے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو جو لوگ لے رہے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے یا ان کو پھر کہا جاتا ہے نہیں ان سے نہیں پڑھانا, انہوں نے تو بزنس ہی بنا لیا دین کو. تو بات صدقے کی کیا آ رہی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ابھی جو تھوڑی دیر کا چاہے حکم تھا, یہ اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے, ان کے پاس لوگ اپنا مسئلے پوچھنے آئیں گے ہی. تو جسٹ ٹو کرب دیٹ تھنگ کہ یہ لوگ ان کو تنگ نہ کریں, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب صدقہ دو گے تو کرو گے سوال, ورنہ نہیں. تو پھر وہی حضرت علی نے بتایا نا کہ میں نے پھر صدقہ دے کے سوال کیا تھا, لیکن یہ کچھ عرصے کے بعد یہ حکم جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا. کیا تم ڈر گئے اس بات سے؟ اچھا جی, آیا نمبر ہے ہماری 13. کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا, اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو, زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب تھا, یعنی جس پہ اللہ تعالیٰ نے غضب کیا تھا, وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے, اور وہ جان بوجھ کے جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں. مطلب یہ یہودی اور یہ جو منافق تھے ان کی آپس میں بڑی دوستیاں تھیں. اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے, بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں. اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے
اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد. وہ دوزخ کے یار ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے. جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک یہ سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا. خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں. شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے خدا کی یاد ان کے دل سے بھلا دی ہے. وہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار رہو، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے. حزب اللہ ایک ہے جو اللہ کے ساتھی ہیں، اور حزب الشیطان وہ ہیں جو شیطان کے ساتھی ہیں. اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروپ میں جانا چاہتے ہیں. ہمارے کام یہ بتا دیں گے کہ ہم حزب اللہ ہے یا حزب الشیطان ہیں. یقیناً ذلیل ترین مخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کر رہیں گے. فی الواقع اللہ زبردست اور زوراور ہیں. تم کبھی یہ نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ کتنی یہ آیت جو ہے نا، مطلب یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایک بڑا امتحان بن جاتی ہے، کیونکہ اٹس ناٹ ایزی. کیونکہ ہم جس زمانے میں رہ رہے ہیں، ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اور جس طرح ہماری اپ برنگنگ ہوئی ہے، ہم لوگوں نے تو مطلب کچھ رشتوں کے ساتھ اتنی اپنی اٹیچمنٹ کر لی ہے کہ دل بند ہونے لگتا ہے کہ اگر ہم سوچیں کہ ان رشتوں میں سے کسی کو خدا نخواستہ کچھ ہو جائے. عربوں میں نا یہ چیز نہیں ہے. عرب میں کافی زیادہ اسٹرینتھ ہے ایموشنز کے معاملے میں. ایون ان کے کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اولاد کی ڈیتھ ہو جائے، شوہر بیوی کسی کی بھی، ان کو بہت کنٹرول ہے اپنے اوپر. ہمارے اندر یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم لوگوں سے اور چیزوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے ہمیں. اور پھر وہ اٹیچمنٹ جو ہے وہ ہمارے دین کے راہ میں بھی آتی ہے، کیونکہ جب کسی چیز سے اٹیچمنٹ ہے تو ظاہری بات ہے وہ اگر ہمیں جس طرف لے کے جا رہا ہے پھر ہم اس طرف چل پڑتے ہیں. لیکن جب رسول اللہ کے زمانے میں جب یہ دین آئے، ہم پہلے دیکھ چکے ہیں غزوات میں سیرہ جب آپ پڑھتے ہو کہ یعنی باپ بیٹے آمنے سامنے ہو گئے، چچا بھتیجا دوست احباب، یہ رشتہ دار یہ تھے دونوں طرف. کیونکہ جب مکہ میں لوگ مسلمان ہوئے تو سارے پورے خاندان تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور جب مدینہ آ کے جب جنگ ہوئی ہے تو جو مشرکین مکہ سے مقابلہ تھا تو ایک طرف رشتہ دار ہی تھے، دوسری طرف وہ واقعہ ہے نا جو حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹے کا. اس وقت ان کے بیٹے بعد میں مسلمان ہوئے تھے، حضرت ابو بکر پہلے مسلمان ہوئے تھے. تو جب غزوہ بدر ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ اپنے والد سے کہا حضرت ابو بکر کے بیٹے نے کہ آپ میری تلوار کی زد میں تھے، مگر آپ کی محبت مجھ پہ غالب آ گئی تو میں نے تلوار کو نیچے کر لیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ اگر میں تمہیں دیکھ لیتا تو میں اپنی تلوار کو نہ روکتا. ہمارا مطلب کبھی اللہ کرے کہ کبھی ایسا وقت ہی نہ آئے کہ کبھی ہمیں چوز کرنا پڑے. جس طرح حضرت نوح اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، ان کی نظروں نے دیکھا کہ ان کے بیٹے ڈوب گئے. تو اس طرح کے کتنے واقعات. حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، وہ تیار ہو گئے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے بدل دیا ان کے بیٹے کی جگہ کچھ، لیکن وہ ریڈی ہو گئے تھے جسٹ ٹو شو کہ محبت ایک لمٹ تک ہونی چاہیے. ہمیں اپنی اولاد سے، ہمیں اپنے شوہر یا اپنی بیوی یا اپنے ماں باپ، ایک رشتہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے ہمارے دل میں. دس از ہاؤ ہو وی آر، ہماری مطلب نیچر میں یہ سب کچھ ہے. بس اس کو ہم نے ایک پرسپیکٹیو جو ایک کنٹینڈ کر کے رکھنا ہے محبت کو. مطلب وہ جب محبت ہمارے دین کے راستے میں آنے لگے، جب وہ محبت ہمارے اللہ سے تعلق کے راستے میں آنے لگے، تو پھر ہمیں ضرور اس کو سوچ لینا ہے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں اور کس طرف جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم کبھی نہ پاؤ گے کہ وہ لوگ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے. وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. وہ اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں. خبردار جو اللہ کی پارٹی والے ہیں، خبردار رہو اللہ کی پارٹی والے ہی فلاح پانے والے ہیں. اب یہ مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم نے اللہ کی پارٹی والا بننا ہے کہ ہم نے شیطان کی پارٹی والا بننا ہے. اس میں ایک واقعہ میں کوٹ کر دوں، پھر آگے اگلی سورہ کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ بدر کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان سب کا جو بھی مطلب جو پرزنرز آف وار تھے نا، کہ ان کو قتل کر دیا جائے
اور ہم میں سے ہر ایک اپنے رشتہ دار کو قتل کرے. یعنی آپ دل جگہ دیکھیں کیونکہ جو پکڑ کے قریش کے مشرکین جو آئے ان کو قتل کیا جائے اور ہر بندے کو کہا جائے جو اس کا رشتہ دار ہے اس کو وہ قتل کرے تاکہ ایمان کا بھی وہیں پر جانچ پڑتال ہو جائے. اسی جنگ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی، حضرت مصعب بن عمیر بہت ارلی ٹائم پہ مسلمان ہو گئے تھے، ان کے بھائی تھے ابو عزیز بن عمیر. ان کو ایک انصاری نے پکڑ لیا، مطلب وہ بھی جنگ بدر کے موقع پہ وہ بھی پرزنر آف وار بن کے آ گئے. حضرت مصعب بن عمیر کے بھائی تو مسلمان نہیں تھے. حضرت مصعب نے دیکھا تو پکار کر کہا ذرا مضبوط باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، اس کی رہائی کے لیے وہ تمہیں بہت سا فدیہ دے گی. ابو عزیز نے کہا کہ تم بھائی ہو کر یہ بات کر رہے ہو؟ حضرت مصعب نے جواب دیا اس وقت تم میرے بھائی نہیں ہو بلکہ یہ انصاری میرا بھائی ہے جو تمہیں گرفتار کر رہا ہے. تو بیسیکلی لائک یہ واقعات جب ہم پڑھتے ہیں نا تو اس سے کیا ہے کہ تھوڑی دل کو یہ تھوڑا سا انسان دل کو مضبوط کرے کہ دیکھیں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، میرا کام ہے بات آگے پہنچانا، اپنے شروع کرنا اپنی فیملی سے. اب دل میں آف کورس محبت بھی، اب یہ مطلب نہیں کہ بندہ تلوار پکڑ لے اور سب کی گردن اڑائے کہ تم دین پہ آتے ہو نہیں آتے. میسج دین کو پہنچاتے رہنا ہے، لیکن جب وہ آپ کو دین سے دور لے جانے کے لیے کوئی تگ و دو کریں تو پھر اس میں ان کا ساتھ نہیں دینا یا غلط بات میں ان کا ساتھ نہیں دینا. جی فوزیہ. ہاں جی فریال، میں اسی کی کنٹینیوشن میں ایک بات ہی کہنا چاہ رہی تھی کہ ظاہر سی بات ہے جس زمانے کی ہم بات کر رہے ہیں اور جو یہ مطلب اس سے میسج ہمیں یہی لینا چاہیے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دین، کیونکہ آج کے زمانے میں ہم رہ رہے ہیں کہ دین اور ہمارا فیملی یا کوئی بھی چیز ہمیں روک رہی ہے تو ہم اس کو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر سکتے ہیں. ہم obviously مارنے والی تو اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، جی جی دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ آپشن رکھی تھی کہ بہت سے لوگوں کو جیسے خالد بن ولید کے والد کو اگر یا ان کو سکت یا ان کو مطلب مار دیا جاتا تو وہ آگے جو انہوں نے کنٹریبیوشن کی وہ نہ ہوتی، تو انہوں نے تب بھی بہت زیادہ جو فارگیونیس رکھی تھی. لیکن میں صرف یہ اس بات کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اگر ہم نے اس کو فوکس کر کے نا ہم نے یہ دیکھا ہے، کیونکہ پاکستان میں تو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے کہ طالبان کا سوچ یہ تھی کہ کیونکہ یہ والا حکم ہے اور اسلام کے اندر جتنے فیکشنز ہیں نا ان کی جب سوچ آپس میں وہ کرتی ہے نا کہ میری سوچ ٹھیک ہے کہ اس کی سوچ ٹھیک ہے، تو یہ اس لیے ہمیں اس وقت تھوڑا سا نا اس چیز کو صرف اس جگہ تک رکھنا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ ہم جو چیز ہمیں لگ رہی ہے کہ قرآن و سنت کے ساتھ ہے، ہم اگر اس میں کوئی ہمیں روک رہا ہے تو وی شوڈ کیپ کوائٹ. اب ہم لڑ نہیں سکتے، اب ہم اس طرح سے اگریسو نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ حال طالبان کا جو تھا وہ ان کی ایکسٹریمزم یہ تھی کہ جو ہمارا اسلام ہے وہ صحیح ہے باقی سب غلط ہے. تو ہمیں اس وقت تھوڑا سا اس پوائنٹ یہ بات بھی سعادت، کیونکہ obviously یہ قرآن کی بات ہے، اس کو کوئی ڈینائل نہیں ہے، اور اس وقت ایسا نہ ہوتا تو اسلام جو ہے بہت دب جاتا، اس کی ضرورت تھی اس وقت. لیکن اب شاید اتنا اگریسو ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب اس کے ساتھ یہ ایڈ کر لینا ضروری ہے ہمیں نا. نہیں آف کورس، لیکن پہلی بات یہ کہ آئی اسیوم کہ سب لوگوں کو یہ بات ضرور دماغ میں ہوگی کہ یہ جو بات ہے یہ اس وقت جو میں اگزامپل بھی بلکہ دے رہی ہوں غزوہ بدر کی کہ جنگ ہو رہی ہے، آمنے سامنے لوگ ہیں اور پھر یا پرزنرز آف وار ہیں یا یہ کیونکہ ہمارے سیرت تو بھری پڑی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی نرمی کا سلوک لوگوں سے کیا، یا ان کو موقع ایون جو یہودی تھے جو مسلمانوں کی مطلب پیچھے سے کاٹ کرنے میں سے باز نہیں آ رہے تھے ان کو بھی موقع دے دے کے کہ تم لوگ باز آ جائے، تم لوگ چلے جاؤ، یا مطلب ان کو بھی چھوڑ دیا. مطلب بہت رسول اللہ، تو یہ تو بات ہو ہی نہیں رہی کہ آپ نے ہاں اس سے جو میسج لینا ہے وہ آپ نے یہ میسج لینا ہے کہ جو ہم اب قتل و غارت تو ہم نہیں کر رہے، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ جی میں اس وجہ سے یہ نہیں کر رہی بیکاز آف مائی فیملی، تو دین اٹ از ناٹ ویلڈ. آپ کو اپنے آپ کو آپ ان کی ناراضگی مول لے لو. آپ یہ نہیں کہ آپ نے ان سے کٹ آف ہونا، اللہ تعالیٰ نے رشتے توڑنے کو بھی نہیں کہا ہوا، آپ کو رشتے بھی نبھانے ہیں. بات صرف اتنی ہو رہی ہے کہ پرائیورٹی کس چیز کو دینی ہے بس. اور میں اپنے بارے میں جواب دہ ہوں، میں اپنی اولاد کے بارے میں جواب دہ سے بھی حد تک ہوں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو میں نے ان کی تربیت کیا کی. میں اپنے اور کسی رشتہ دار کے لیے جواب دہ نہیں ہوں، لیکن اپنی تو ہوں نا. تو اگر مجھے لگتا ہے کہ یہ کمپنی یا یہ رشتہ داریاں یہ مجھے میرے دین سے دور کر رہی ہیں تو مجھے اپنا ملنا جلنا لمٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں اپنے آپ کو مجبور سمجھنے لگوں کہ نہیں اب میں رشتہ داری تو نہیں چھوڑوں گی تو میں چلو ان کی طرح کی بن جاؤں. میں صرف اس بات کو چاہ رہی ہوں کہ یہ بات ہمیں پتا ہو، ہمیں اپنا جواب دینا ہے. بالکل بالکل. اور
یہ جو آپ طالبان والی بات کریں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو پک کر کے ادھر سے ٹکڑا ادھر سے ٹکڑا انہوں نے کر لیا. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ لوگوں کے مطلب لوگوں کو تم کہو یہ کرنے کو نہ کریں تو گردن اڑا دو, یہ بات ہی نہیں ہے بالکل. دس از ناٹ جی جی وٹ آر دین ٹیلز اس, بالکل بھی نہیں ایسا. بالکل بالکل تو اور یہ اسی کو پھر جو ویسٹ نے ایک ایشو بنا کے کہ جی اسلام تو کہتا ہے کہ جہاں پاؤ ان کو پکڑو تو مار دو, یہ بات تو ہے ہی نہیں. یہ ایک پروپیگنڈا ہے بہت بڑا. اللہ تعالیٰ نے تو جتنی محبت اور آپ کا جو ایک کیریکٹر کو دیکھ کے جتنا دین پھیل سکتا ہے وہ ایک غصے سے یا لڑائی جھگڑے سے نہیں پھیلے گا اتنا. بالکل بڑی خوبصورت بات ہے. اور جو جی مطلب ہماری جو رسول اللہ کی سیرت ہے وہ تو ہے ہی, وہ پہلا جی اس لیے تھا. بالکل بالکل بالکل. تو یہ واقعی جزاک بہت اللہ خیر, شکریہ آپ بہت نے شکریہ. پوائنٹ کیا اس کا, بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. تو بالکل بھی ہمیں, اور یہ بعض دفعہ ہم سختی کرنے پہ بھی جب آتے ہیں تو ہم زیادہ سختی, دین میں ایسی بات بالکل نہیں. لیکن ایک یہ بھی ضرور یاد رکھیں, دین میں یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی سب کچھ کرنے دو اور تم کچھ نہ بولو. چیز کو پہلے اپنے ہاتھ سے روکنا ہے, اگر وہ پاسبل نہیں ہے تو زبان سے روکنا ہے, وہ پاسبل نہیں ہے تو اس کو دل میں برا سمجھنا ہے. دیٹ از دا ویکسٹ لیول آف ایمان. لیکن کرنا ضرور کچھ ہے, چھوڑ نہیں سکتے اس کو بالکل بھی ہم. جی سبین. جی ایک اس سوری آپ نے سوری میں وہ اسی نہیں کو نہیں, کر بولیے رہی تھی بولیے. کہ آپ نے یہ بولا ہے نا کہ جیسا مطلب میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ ہم نے کوئی خاص عمر تک پڑھ بھی لیا دیکھ لیا, اب میں ہمیشہ جب بھی سوچتی ہوں تو آگے کے فیوچر کے جنریشن کا ہی سوچتی ہوں. تو اس کے اندر ڈاکٹر نعمان کی بھی ایک وہ جو ہے ان کا بھی ایک لیکچر تھا, اس کے اندر تھا کہ بچوں کو ہم نے خود مذہب سے دور کر دیا ہے. ہم نے اپنے مذہب سے, کیونکہ جب ہم دین پہ چلتے ہیں تو ہم جو سختی کرتے ہیں نا ان کے اوپر, ان کو ہم نے سمجھایا ہی نہیں, اس سے محبت کروا ہی نہیں سکے. جو ہمارا بالکل فیلئر ہماری جنریشن بالکل کا, ہمیں ماننا چاہیے یہ بات کہ ہم شاید بالکل اتنا جانتے نہیں تھے, ہم نے اس سے کیا نہیں. تو وہی بات ہے کہ پیار محبت کے ساتھ یہ سمجھانا کہ اللہ کی طرف انہوں نے کیسے جانا ہے, یہ بڑا ہی مشکل کام ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ کوشش ہی کی جا سکتی ہے, لیکن یہ کہ بالکل اس پوائنٹ آف ویو سے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں جو جیسا میں سمجھتی ہوں کہ مجھے محبت ہے اپنے دین کے ساتھ, میں اس کے بغیر مجھے سروائیول نہیں ہے. لیکن یہ مجھے کیسے آیا, شاید میرے والدین نے بڑی سکسیسفلی میرے میں ڈالا, لیکن میں نہیں آگے کر سکتی اتنا اس سکسیس کے ساتھ, یا ہماری لیکن ایک جنریشن نہیں کر سکتی. بات یہ نا کہ زمانہ بھی اب ڈفرینٹ ہے نا, تو ہمیں ہر جنریشن کو اس زمانے کے حساب سے دیکھنا ہے کہ ان کو کس طرح سے ہم اس طرف لا سکتے ہیں ان کی لیول پہ پہنچ کے. تو بس وہ ہم سب کو کرنا ہے, سب کا اسٹرگل ہے یہ, ایوری ون از اسٹرگلنگ. لیکن یہ کہ اسٹرگل تو کریں نا, کم از کم ہم ٹھنڈ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. دیٹ از بالکل دا ٹھیک پوائنٹ. ہے. ہم جی جی بالکل سکون کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ نہیں اب یہ ان کی زندگی ہے, دے ول ڈیسائیڈ. نو, اٹ از آور ڈیوٹی, ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو بتاتے رہیں بس اچھی بات. ہاں ان کو یہ تو میں فورس نہیں مانتی کروا ہوں. سکتے, مار بالکل پیٹ نہیں کر سکتے, بٹ وی ہیو ٹو ریمائنڈ دیم اگین اینڈ اگین. یہ جی ہمیں جی کرنا ہے. بالکل. جی 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 سبین. ہاں جی, میں نے بھی اسی پوائنٹ پہ کہنا تھا کہ جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ اسلام جتنا پیار محبت سے پھیلے گا اتنا تلوار کی زور پہ نہیں پھیل سکتا, یا لوگوں کو انٹیمیڈیٹ کر کے نہیں پھیل سکتا. میں ہپوکریٹ ہوں جب میں یہ بات کروں گی کہ میں ریبیلیس کڈ تھی, اور مجھے لگتا ہے کہ میرے پیرنٹس اگر اس ٹائم پہ مجھے پیار محبت سے جو باتیں بتاتے میں ان کی باتیں مانتی, ناٹ جسٹ اسلامی بٹ جنرلی, but then I'm doing same thing to my kids. اللہ تعالیٰ وی ہدایت دے. آل ڈو, وی آل ڈو. اور اس وقت اپنے آپ کو اب یقین کرو کہ اب میں ظاہر بات ہے میں آپ سے عمر میں بھی کافی بڑی ہوں, میں اب جا کے کچھ سالوں سے اس چیز کو کنٹرول کر پائی ہوں کہ مطلب آپ کو آرام سے اور محبت سے دین کی جب بات آئے گی آپ کو اپنے ایٹیٹیوڈ کو نرم رکھنا ہے. ورنہ آپ کو پہلے ہوتا ہے کہ آپ کے بچوں کو آپ کہہ رہے ہیں, ایک تو اس وقت ہمارے دماغ میں دو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایک ساتھ. ایک تو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو دین کے اگینسٹ جا کے یہ بچہ کتنی غلط بات کر رہا ہے. دوسرا پھر ہم جب اس کو کہہ رہے ہیں اور وہ ہماری بات نہیں سن رہا, تو اندر یہ بھی چل رہا ہے کہ یہ میرا بھی ڈس اوبیڈینٹ ہو رہا ہے, مطلب یہ میری بات بھی نہیں سن رہا. اور وہ دونوں چیزیں مل کے وہ بچے کے اوپر جب ہم غصہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے دل میں یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو دین ہے نا میرا, اسی نے یہ ساری مصیبت کریٹ کی ہے کہ جب میری ماں دین سے ہٹ کے مجھ سے بات کرتی ہے تو بہت محبت سے کرتی ہے, جہاں دین کی بات آتی ہے تو یہ مجھ پہ غصہ کرنا شروع کر دیتی ہے. تو وہ ایک اندر سے نا ایک ریبیلین وہ ہو جاتی ہے چیز شروع, اور یہ وی ہیو بہت ٹو. خوبصورت بات کہی ہے آپ نے, بہت بالکل بالکل. بالکل, لائک دیٹس ہاؤ آئی فیل, مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے. بالکل سب سمجھتے ہیں کہ میری جب سے شادی ہوئی ہے میں بہت اچھی ہو گئی ہوں, لیکن وجہ یہ ہے کہ اب مجھے میرے پہ کوئی وہ نہیں ڈالتا نا, روپ ڈال کے نہیں کہتا کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے. تو پیپل تھنک I've changed, but what I realized is کہ
इट्स जस्ट अबाउट कि जी अच्छा आपको बच्चों को किस तरह से आपने हैंडल करना है, बट वही वाली नहीं बात कि वो आर्ट मुझे भी नहीं आया, आई एम गोइंग थ्रू नहीं सेम वो थिंग ना। सीखेंगे वक्त के साथ साथ। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी बता दूं, जितने भी माँ बाप हमारे let's say कि सख्त रहे हों या जो भी, कुछ बातें दिमाग में जरूर रह जाती हैं, एंड देन लेटर ऑन इंसान उन पे अमल करता है, देन दे रियलाइज कि ठीक है उन्होंने गुस्से से बताया जो भी, लेकिन बात वो ठीक थी। और वंस वो मेच्योरिटी आ जाए तो बच्चे, तो इसलिए कॉन्स्टेंटली हम जब कहते रहेंगे तो वो वक्त आएगा कि बच्चों को समझ आएगी, मतलब उनको जरूर ये पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है, हमारा काम बताना है उनको, ठीक है ना, इंशाल्लाह ताला। दैट्स ट्रू, आई एम ग्लैड कि मेरे पेरेंट्स ने गिव अप नहीं किया मुझ पे, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको इसका अजर दे, कहीं ना कहीं उन्होंने वो बीज बोया ही है इंशाल्लाह। ओके जी, हम अब सूरह अल हशर इंशाल्लाह शुरू करते हैं, और इसके बारे में जो एक रिवायत है वो मैं पढ़ देती हूँ कि ये बेसिकली जो इसका ये कब नाजिल हुई थी। बुखारी और मुस्लिम में हजरत सईद बिन जुबैर की रिवायत है कि मैंने हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से सूरह हशर के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने बताया कि ये ग़ज़वा बनु नदीर के बारे में नाजिल हुई थी। इस तरह सूरह अनफाल जिस तरह सूरह अनफाल ग़ज़वा बदर के बारे में नाजिल हुई है। और बेसिकली ये बनु नदीर का जो वाक़या था, बनु नदीर आपको पता है कि जो यहूदियों का एक कबीला था। और वो जब आयत आएंगी इंशाल्लाह ताला तो उसमें हम देख लेते हैं कि ये सारे जो कबीले थे, हमने जब सीरा पढ़ते हैं तो हम उसमें देखते हैं ना कि वक्त के साथ साथ उनको सबको मौका दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके साथ एक जब मदीना आए ही थे तो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। और जो मतलब वो है कबीला, हर एक कबीला अपने हिसाब से अगर जिस तरह भी रहना चाहे रहेगा, लेकिन लोग एक दूसरे के साथ मिलके ताकतें जो बाहर की हैं उनका मुकाबला करेंगे। लेकिन ये जो यहूदी जितने भी कबीले थे, इन्होंने बार बार जो है ना मुसलमानों को पीछे से उनपे हमला ही किया है। मतलब हमेशा जो है ना, तो इनको बहुत दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मतलब वो बाज आ जाए, लेकिन वो बाज नहीं आए। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं इसका चाह रही थी कि मैं आप लोगों को और भी बता दूं। एक सेकंड रुकिएगा, मुझे दीजिएगा। बेसिकली जो बनु नदीर का जो कबीला था ना, उसमें यही था कि जब ये जीत गए थे मुसलमान ग़ज़वा बदर में भी, और जैसे तो उसके बाद और उहद में भी जैसे बेहतर एक थोड़ा वो था, और ग़ज़वा अहज़ाब में भी। तो बेसिकली उन्होंने शायद एक जगह बैठ के इनके जो लीडर है उसने एक बात की इस तरह की कि मतलब ये समझते हैं कि इन्होंने बहुत मतलब इनको कामयाबी मिल गई है, हमसे मुकाबला नहीं किया इन्होंने। अब ये वो लोग हैं जो दे आर सपोज टू बी एलाइज ऑफ मुस्लिम्स, लेकिन उन्होंने इस तरह की बात की तो वहां पर जो कुछ मुसलमान बैठे थे उनको उस पर गुस्सा आया। फिर मतलब आपस की जो बात हुई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको एक अल्टीमेटम दे दिया था कि मतलब या तो तुम यहाँ से चले जाओ या ये फिर जो भी उनके साथ फिर किया जाएगा। और बेसिकली वो, और ये टाइम है वो कहते हैं थर्ड या सेकंड ईयर जो था हिजरी का, उसका मतलब 15 रोज के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं कि सिर्फ उन्होंने मुहासरा किया था इनका। और उसके बाद मतलब जो बाकी लोगों को कहा गया था कि वो यहाँ से फिर निकल के चले जाए, तो वो जो कुछ भी वो लेके जा सकते थे वो चले गए थे अपने घरों से। ठीक है, इंशाल्लाह ताला इसको हम देख लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अखरजल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ज़ननतुम अन यखरुजू व ज़न्नु अन्नहुम मानिअतुहुम हुसूनुहुम मिनल्लाहि फ़अताहुमुल्लाहु मिन हैसु लम यहतसिबू वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम अर्रुअब युख़रिबून बियूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुअमिनीन फ़अतबिरू या उलिल अब्सार। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ही की तस्बीह है हर उस चीज तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है, और वही गालिब और हकीम है। वही है जिसने अहले किताब काफिरों को पहले ही हमले में उनके घरों से निकाल बाहर किया। तुम्हें हरगिज ये गुमान ना था कि वो निकल जाएंगे, और वो भी ये समझे बैठे थे कि उनकी घड़ियां उन्हें अल्लाह से बचा लेंगी, मगर अल्लाह ऐसे रुख से उन पर आया जिधर उनका ख्याल भी ना गया था। उसने उनके दिलों में रोब डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि वो खुद अपने हाथों से भी अपने घरों को बर्बाद कर रहे थे, और मोमिनों के हाथों भी बर्बाद करवा रहे थे। बस इबरत हासिल करो ए दीदा बिना रखने वालों। तो जो वो जो बनु नदीर
اچھا پہلے بھی یہ بات شاید ذکر ہو چکی ہے کہ جتنے بھی یہ 3 میجر یہودیوں کے قبیلے تھے وہاں پر، ایک بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، ان کے نا ان کی عادت، ان کا طریقہ یہ تھا، یہ لوگ قلعے بنا کے اس میں رہتے تھے. تو مدینے کے اندر بھی اس طرح ان کا ایک قلعہ تھا. پھر مدینے کے باہر بنو نذیر اور جو بنو آئی تھنک قریظہ تھے باہر والے میں، قریظہ اور قینقاع میں ہمیشہ مکس ہو جاتی ہے. اینی ویز تو یہ بنو نذیر جو تھے ان کو جب الٹیمیٹم دے دیا کہ بس اب تم لوگوں نے بہت کر دیا تو تم کو یہ ٹائم دیا، ان کا محاصرہ کیا گیا. مطلب مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ صحابہ کرام باہر جا کے بیٹھ گئے. وہ کہتے ہیں 20-22 دن، شاید یہ 15 دن سے 20 دن کے درمیان یہ محاصرہ رہا کہ ان کو مطلب یعنی ڈرانے کا کہہ لیں یا ان سے مقابلے کا کہہ لیں کہ اگر وہ کچھ مقابلہ کریں گے تو مسلمان ریڈی ہیں. تو انہوں نے لیکن مقابلے کے بغیر ہتھیار ڈال دیے تھے اور انہوں نے کہا کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو موقع دے دیا تھا کہ تمہارے پاس یہ ٹائم ہے، اس کے اندر تم جو کچھ اپنا لے جا سکتے ہو ہتھیاروں کے علاوہ تو تم لے جاؤ یہاں سے. تو ان کو اس حد تک وہ چیز تھی کہ مطلب یعنی ان کے پاس کچھ کرنے کو تو تھا نہیں، لیکن انہوں نے پھر جاتے جاتے وہ یعنی اپنے جسے کہتے ہیں نا کہ بیسیکلی دروازے تک اکھاڑ کے یعنی جو کچھ سامان وہ لاد سکتے تھے اپنے اونٹ پہ یا گھوڑے پہ وہ لے گئے تھے، اور وہ چیزیں توڑ توڑ کے لکڑیاں بھی ساتھ لے کے جا رہے تھے. تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ایسا سچویشن ان پہ آ گئی تھی کہ اپنے ہاتھ سے انہوں نے اپنا نقصان کیا تھا. اور پھر مسلمانوں نے تو کیا، پھر جا کے مسلمانوں کے ہاتھ بہت سارا سامان لگا تھا، ان کے بہت ہتھیار اور چیزیں. اور اس کو بھی نا ان چیزوں کو بھی لوگ پھر اس میں عبداللہ بن ابی بھی بیچ میں جا کے رسول اللہ سے کہتا ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے، لیکن ان کو مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بس کیا کہ ان کو یہ موقع دیا کہ وہ نکلتے ہیں تو یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو پھر ان کو پکڑ لیا جائے گا. اس بات کو بھی ایشو بنا بنا کے نا جو یہ نان مسلم ہسٹورینز ہیں وہ کر کے کہ جی وہ تو یہ ذاتی کی گئی، یہ ذاتی، ان کو بار بار موقع دے دے کے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھ کے وہ پھر بھی مسلمانوں کی پیچھے سے ان کو کاٹتے تھے. مسلمانوں کے خلاف قریش سے مل گئے ایک دفعہ، کبھی مسلمانوں کے خلاف ہپوکریٹ سے مل گئے، کبھی بدوؤں سے مل گئے، مختلف قبیلوں سے مل کے مسلمانوں کو کسی طرح ختم کر دیں. تو پھر مسلمانوں کو یہ کیوں ایسا ایکسپیکٹیشن ہے کہ مسلمان ہی سب کچھ برداشت کرتے رہیں اور اپنا ایک گال نہیں تو دوسرا گال دے دو یا نیچے دب جاؤ؟ وائی از دیٹ؟ پھر جب دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، دنیا میں کہیں ایک ملک کسی دوسری ملک پہ اگر چڑھائی کر دیتا ہے تو کیا وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں؟ وہ کیا بہت ان سے محبت سے پیش آتے ہیں، بہت ان کو موقع دیتے ہیں، یا کوئی یہاں تو مطلب ایون سویلینز کو مار دیا جاتا ہے. اور ہمارے دین نے تو سکھایا ہوا ہے کہ عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، بچوں پہ نہیں اٹھانا، بزرگوں پہ نہیں اٹھانا، پراپرٹیز تباہ نہیں کرنا، درخت نہیں کاٹنا. یہ تمام پوری ایک لسٹ ہوتی تھی جو صحابہ کرام کو دی جاتی تھی جب غزوات بھی ہوتی تھی. تو پھر اس کے بعد بھی اٹھ کے مسلمانوں پہ ہی ڈالا جائے کہ جی اسلام تو اتنا سخت دین ہے کہ وہ تو یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والوں. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا میں وہ انہیں عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے گا اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا. تو یہ کھجوروں کے درخت کون سے؟ کہ اس بنو نذیر کے قلعے تک پہنچنے کے لیے پورا ایک سائڈ ان کی پوری کھجور کے درختوں سے مطلب باغ ہی باغ تھے ان کے بھرے ہوئے. تو اس میں سے کچھ کو کاٹنا پڑا راستہ بنانے کے لیے کہ جو مسلمان جو فوج ہے وہ ادھر سے جا سکے. تم لوگوں نے جو کھجوروں کے جو درخت کاٹے یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑے رہنے دیا، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے یہ اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے. اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تو تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے، یعنی کہ جو مال بھی اب اس ایونٹ کے بعد بھی ملا تھا، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ گھوڑے نہیں دوڑائے گئے، مطلب کہ یہ آمنے سامنے کوئی جنگ نہیں ہوئی، تو اس کے بارے میں ڈیفرنٹ حکم ہے. جو مال غنیمت جنگ کر کے اور پھر حاصل کیا جاتا ہے تو اس میں جتنے بھی لوگ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس کا ایک ڈیفرنٹ ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. اس میں اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، یعنی کہ جو مال ہے وہ مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے. جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. اللہ سے ڈرو، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا دیا؟ ایک تو قرآن
ان کے تھرو آیا. دوسری سنت جو طریقہ, بات ہو رہی تھی میری صبح بھی نا, مطلب اپنے بھائی کے ساتھ ہی بات ہو رہی تھی, تو وہ بات ہی ہم لوگ کر رہے تھے کہ چھوٹی چھوٹی ہم بات کر رہے تھے اس کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے. تو اس انہوں نے بتایا کہ مطلب وہ کوشش کیا کر رہے کرنے کی. تو میں مطلب یہ آپ سے بھی شیئر اس لیے کر رہی ہوں کہ کوشش کریں آپ بھی, کہ رسول اللہ جب صبح جسے سو کے اٹھتے تھے تو آپ اپنی آنکھوں کو ملتے تھے, آپ اپنے منہ پہ ہاتھ پھیرتے تھے, آپ سو کے اٹھنے کی دعا پڑھتے تھے, وہ ہے نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور, یہ پڑھتے تھے. پھر مجھے مطلب میرے دماغ میں تھا, مجھے پتا چلا کہ آپ جو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تھیں آپ وہ پڑھا کرتے تھے. تو اب اگر ہم یہ بات یہ کر کے کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تو ہم اس کو فالو کرنا شروع کر دیں, تو ایک تو اس کا ڈیفینیٹلی 100% ہماری زندگیوں پہ اس کے اثرات ہوں گے, کیونکہ یہ ضرور کوئی بینیفیشل بات ہے جو رسول اللہ بھی کرتے تھے اور انہوں نے اپنی سنت میں یہ چھوڑا ہے. تو ایک تو یہ بات ہوگی. پھر رسول اللہ کی سنت فالو کرنے کا اجر بھی ہمیں ملے گا. انہوں نے مطلب جو واش روم جانے کی دعا ہے, واش روم سے نکلنے کی دعا, کپڑے پہننے کی دعا, جو کوئی چیز کھانے کی دعا, جو چھوٹی چھوٹی کی چیزیں جو ہمیں پتہ چلتا ہے سنت ہے رسول اللہ, سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا, سیدھا قدم پہلے نکالنا, مطلب یہ تمام چیزیں اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں, یہ رسول اللہ نے دی ہے نا ہمیں, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ دے رہے ہیں اس کو تم لے لو, ڈیفینیٹلی اس میں فائدہ ہے, اس پہ ہماری زندگیوں پہ اس کے اثرات 100% ہوں گے. تو میں اور آپ کوشش کریں کہ ہم اپنی لائف میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خود بھی کریں, دوسروں کو بتائیں, بچوں کو بتائیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو بتائیں. ایک تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرنا, سیدھے ہاتھ سے شروع کرنا, سیدھی طرف سے شروع کرنا. آپ محفل میں بھی جب کچھ آپ دیتے تھے تو آپ سیدھی طرف سے شروع کرتے تھے, دائیں طرف سے شروع کرتے تھے چیزیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کوئی اتنی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے کرنا, لیکن اگر اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو اس سے اجر بھی ملے گا, ہمارے مشکلات اللہ تعالیٰ ہم سے دور کر دیں گے, ہمارے اجر میں اضافہ ہوگا. اور رسول اللہ کی سنت کو فالو کرنے کا جو ایک ہمیں ایک طرح سے آپ کہہ لو کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, ہمارے لیے ایک بہت بڑا یہ چیز ہے کہ ہم رسول اللہ کوئی چیز کرتے تھے اور ہم وہ بھی کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس چیز سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ, اور اللہ سے ڈرو, اللہ سخت سزا دینے والا ہے. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں, اور اللہ اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی راست باز لوگ ہیں, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے. تو یہ جو مال ابھی ملا ہے تو یہ مہاجرین کے لیے ہے, کیونکہ وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے, ان کے پاس تو کچھ نہیں. لیکن جب وہ مدینہ آئے ہیں تو انصار جو تھے, جو مدینہ میں آلریڈی مسلمان رہ رہے تھے, انہوں نے ان کی مدد کی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کا بھی حصہ اس مال میں سے ہے. اچھا, ایک نا اس میں واقعہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ رسول اللہ حضرت, اس کا نام مجھے یہاں سے مل جائے, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اچھا, حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ممکن ہو اس پر عمل کرو, اور جس بات سے روک دوں اس سے اجتناب کرو. یہ بخاری اور مسلم میں یہ ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں فلاں فیشن کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی. اس تقریر کو سن کر ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عرض کیا, کیا یہ بات آپ نے کہاں سے اخذ کی ہے؟ کتاب اللہ میں تو یہ مضمون کہیں میری نظر سے نہیں گزرا. حضرت عبداللہ نے فرمایا, تو نے اگر اللہ کی کتاب پڑھی ہوتی تو یہ بات ضرور تجھے اس میں مل جاتی. کیا تو نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا؟ اس نے عرض کیا, ہاں یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے, یہی آیت جو ابھی پیچھے میں نے پڑھی ہے. حضرت عبداللہ نے فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل سے منع فرمایا ہے اور یہ خبر دی ہے کہ اللہ نے ایسا فعل کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے. عورت نے عرض کیا, اب میں سمجھ گئی. بیسیکلی کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جو اس کو جنرلائز کیا ہے انہوں نے, کہ اب اس میں صرف عورت کا تو چونکہ اگزامپل میرے سامنے اس وقت یہ تفسیر میں یہ لکھا تھا, میں نے یہ پڑھ دیا. بیسیکلی بات اس میں صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز کا, فار ایگزامپل چھوٹی سی چیز کہ مطلب آپ جو اونچی آواز میں بات نہیں کرنی, کہ بری آواز, قرآن کی آیت ہے نا کہ بری ترین آواز جو ہے وہ گدھے کی آواز ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث کے ذریعے منع کیا کہ جی آپ کوئی کام اپنی رشتہ داریوں میں اس طرح نہ کرو, یا رسول اللہ نے ہمیں کسی اور چیز سے روکا, یا ہمیں بتایا کہ جی سیدھی طرف سے شروع کرو, یا ہمیں مطلب جو بھی چیزیں رسول اللہ نے ہمیں بتائی ہیں, تو اگر ہم اس کو یہ سوچ کے اپنی لائف کا حصہ بنا لیں گے کہ رسول اللہ نے ایسا کہا ہے تو مجھے یہ کرنا چاہیے, یا اگر رسول اللہ نے کسی چیز سے روکا ہے تو میں اس سے رک جاؤں,
کیوں؟ کیونکہ میرے نبی نے مجھے یہ بتایا ہے. تو بیسیکلی اب یہ چیز تو دماغ میں یہ ہونی چاہیے نا کہ رسول اللہ نے کوئی بھی بات اپنی مرضی سے منع نہیں کی, کوئی بات بھی اپنی مرضی سے کرنے کو نہیں کہی. ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہی آتی تھی, جس چیز میں ان کو منع کیا جاتا تھا وہ آگے پیغام پہنچاتے تھے کہ یہ منع ہو گئی چیز, اپنی مرضی سے نہیں روکے. اور جو چیز ان کی پرسنل, جیسے فار ایگزامپل ایک اس چیز کے بارے میں ہے, کون سا جانور ہے, آئی تھنک رسول اللہ, گدھے کا جو گوشت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابہ نے پوچھا تھا, تو مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم یہ مت کھاؤ یا یہ حرام ہے کیا, لیکن اپنے لیے انہوں نے اس کو پسند نہیں فرمایا. تو بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو رسول اللہ کی اپنی پرسنل چوائس تھی, تو وہ اگر ہم فالو کر لیتے ہیں اچھی بات ہے, سنت ہے, لیکن نہیں کرتے تو کوئی پکڑ نہیں ہے اس کے اندر. لیکن جو آپ نے کہہ کے روکا اور کہہ کے کہا کرنے کو, اگر اس کو ہم کریں گے اور اس سے ہم رکیں گے تو پھر اس پہ ہمیں اجر اور ثواب کا ہمیں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہی اچھا میں آیت نمبر 8 جو ہے اس کو میں ختم کر لوں. اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں, یہی راست باز لوگ ہیں, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں, اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک یہ اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے, اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں, خواہ اپنی جگہ خود محتاج ہوں. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے, یہ اس کی بھی میں عربی بھی پڑھ دیتی ہوں, وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, کہ جو اپنی دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے. دل کی تنگی کتنے, یہ تو مطلب مٹیریل تھنگز میں بھی آتی ہے, دل کی تنگی ویسے بھی آتی ہے ایموشنز کے حساب سے بھی. تو جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کی تنگی سے بچا لیا وہی فلاح پانے والے ہیں, اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے, یعنی اب یہ مال جو انہوں نے قبضے میں لیا تھا اس کے بارے میں کنٹینیو ہو رہا ہے, وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں. اچھا, تفسیر انہوں نے اس کی بہت زیادہ بڑی دی. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں, جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں, اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ, اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. یعنی بعد میں آنے والے مینس ایک کیٹیگری وہ ہو گئی جو ہجرت کر کے آئے, اولون جو پہلے, اور پھر ایک وہ ہیں جو مدینہ میں موجود تھے جنہوں نے ان کی مدد کی, پھر تیسرا گروپ وہ ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے, تو ان کے لیے بھی اس میں حصہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ دعا بھی بہت اچھی ہے, ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم, کہ یعنی اللہ تعالیٰ تو ہمیں بھی مطلب ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے, اور ہمارے دل میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ. یہ دعا ہم بھی مانگ سکتے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے ہمارے دل میں کوئی بغض نہ رکھے, ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے. تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے, یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے, اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے, اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ بیسیکلی عبداللہ بن ابی جو تھا, جو منافق تھے, انہوں نے بنو نذیر سے جا کے بات کی تھی جب انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے محاصرہ کیا, تو انہوں نے کہا تم ہتھیار مت ڈالنا, مقابلہ کرو, اور اگر تمہیں باہر نکل کے مقابلہ کرنا پڑے تم بھی کرو, ہم بھی تمہارا ساتھ دیں گے. یہ بیسیکلی منافق کیوں, کیونکہ یہ بظاہر مسلمان تھے یہ, لیکن یہ یہودیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. مگر اللہ گواہ ہے کہ یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں, اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے, اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے, اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے, اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے. ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے, اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے, لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر. ہوتا ہے نا بعض دفعہ جو لوگ ویک ہوتے ہیں وہ آپ کے پیچھے سے حملہ کرتے ہیں, وہ ویک آپ کو باتوں کے ذریعے لوگوں تک آپ کی الٹی سیدھی باتیں پہنچاتے ہیں, کیونکہ ان کے اندر ہمت نہیں ہوتی منہ در منہ بات کرنے کی. تو فزیکلی بھی یہی بات ہے کہ جنگ کون سے لوگ کرتے ہیں کہ جن کے دل کے اندر مطلب مضبوطی ہے. جو لوگ ڈرپوک ہوتے ہیں وہ پیچھے پیچھے سے بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں, تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں. یعنی یہ جو مختلف قبیلے اور مختلف لوگ مل کے تمہارے اگینسٹ کھڑے, جب موقع آئے گا تو یہ ایک دوسرے کے اگینسٹ بھی ہو جائیں گے. مطلب یہ مت سمجھو کہ ان کے اندر بہت زیادہ یہ آج کل بھی یہی ہے جو ابھی ہمیں مختلف ملک کی جو طاقتیں آپس میں ملی ہوئی نظر آ رہی ہیں, جب ان کا موقع آئے گا, جب ان کو مطلب اس طرح کی سچویشن پڑے گی, یہ خود ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو جائیں گے.
یہ ابھی بظاہر مل کے جیسے مسلمانوں کے اگینسٹ ہیں، لیکن جب ان کا اپنا مطلب آئے گا تو یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے اگینسٹ ہو جائیں گے۔ ان کا حال یہ ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کے مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، یعنی کہ جو قریش ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اسی کو تھوڑا فردر لے جائیں کہ بعض دفعہ لوگ اس طرح کے ہماری زندگی میں ہوتے ہیں کہ وہ کہے کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کر لو یہ، اور جب خود ان کی آتی نہیں نہیں بھائی ہم تو ڈرتے ہیں، مطلب وہ انسان کو غلط طرف لگا دیں گے، اور جب خود پہ آئے گی تو خود نہیں۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بھی بچنا ہے ہمیں، اور ہمیں خود اس طرح کا بندہ نہیں بننا کہ مطلب لوگوں کو غلط طرف لگا کے خود اپنا اللہ اللہ کر رہے ہیں بیٹھ کے۔ بات ہمیشہ صحیح بتانی ہے لوگوں کو، بھلے ہی جیسے میں ہمیشہ بات کرتی ہوں، میں میرا نا اس چیز کے بارے میں تھوڑا سا ذرا اکثر یہ میری بات میرے دل میں آتی تھی بہت زیادہ، تو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ بات کہ مطلب میں قرآن پڑھاتی بھی ہوں، میں قرآن آپ کو بتا رہی ہوں، جو جتنا بھی میں جہاں سے بھی نالج لے کے یا کر کے جو قرآن کا ترجمہ ہے، یہ باتیں ہیں جو بات مجھے وہی بتانی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، جو سنت سے ہمیں پتہ ہے یا حدیث سے پتہ ہے۔ میں ایسی بات کوئی بھی بات اس کی چھپا نہیں سکتی۔ میں ایک ویک انسان ہوں، میرے اندر بہت ساری باتیں جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ان میں سے کتنی ساری باتیں جو میرے اندر نہیں ہیں، ابھی میں کوشش کرتی ہوں وہ نہیں پیدا ہوئی یا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو بھی انسان ویک ہے، تو میرے دل میں ہمیشہ یہ خیال آتا ہے کہ میں تو قرآن پڑھا رہی ہوں، میں لوگوں کو ایک بات بتا رہی ہوں، اور اگر ان میں سے کوئی بات ایسی ہے جو میرے اندر نہیں ہے تو پھر دین شوڈ آئی ٹیچ اسٹل؟ مطلب یہ مجھے بہت بادر کرتی۔ میں نے کافی لوگوں سے اس سے پتہ کرنے کی کوئی، تو اس دفعہ اتفاق سے موقع مجھے مل گیا کہ جب یہاں پر استاد نعمان کا لیکچر تھا تو آئی گاٹ ٹو آسک دس کوسچن ٹو ہم کہ میں ان سے پوچھوں کہ یہ مطلب کیونکہ یہ چیز مجھے بادر کر رہی ہے کہ میں پھر پڑھا بھی رہی ہوں، میں اس پوزیشن میں، لیکن آئی نو دیر سو مینی تھنگس آئی اسٹل، مطلب ہوتی غلطیاں مجھ سے بھی اور میں کرتی ہوں۔ تو انہوں نے بھی یہ پھر انہوں نے لائک اس پہ پورا اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے پھر یہ بات اس کوسچن کو ایز اے لائک ان فرنٹ آف لائک ایز اے ہول ڈیل کیا انہوں نے، کہ مطلب وہ کہتے ہیں کہ لائک میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو مطلب مجھے اپنے اندر اتنی وہ نظر آتی ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی کہ انسان جب پرفیکٹ ہو جائے تب وہ دوسروں تک بات پہنچائے تو دین تو شاید آگے پہنچتا ہی نہیں۔ تو ایون جو مطلب ایوری ون کہیں نہ کہیں کوئی کمی انسان کے اندر ہوتی ہے۔ ہاں ایٹیٹیوڈ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کو ورک کریں گے آپ اس کمی کو دور کرنے کے لیے، آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا جی مجھے میں تو یہ ہے ہی نہیں، آپ اگنور ہی کر دو گے اس کو۔ تو یہی میرا مشورہ آپ سب سے بھی کہ بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے میں خود یہ کر رہی ہوں تو میں دوسرے کو کیسے کہوں، اس میں صرف ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، خود جو میں جیسے میں نے یہ بھی دیکھا ہوا ہے اور یہ چیز مجھے بہت کرتی ہے بٹ دین آئی ڈونٹ سے اینی تھنگ، میں نے خود دیکھا ہوا ہے کہ خود مائنڈ آئی نو پیپل بیٹھے ہوئے اذان ہوئی ہے نماز ہوئی نہیں، نماز کے لیے نہیں اٹھی، بچے کو ڈانٹ ڈانٹ کے اٹھو نماز کا وقت ہو گیا اٹھو، خود پردہ نہیں ہے، خود کپڑے ٹھیک نہیں ہے، بچوں پہ اس قدر سختی ہے کپڑوں کے معاملے میں، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے۔ یہ کیونکہ دیکھیں یہ ہے پرسنل، یوزلی the things that we find hard to do it has to do with society، meaning جہاں اور لوگ انوالو ہوتے ہیں۔ اگر صرف اکیلی میری بات ہے، میری ذات کی بات ہے، تو میں آرام سے دین پہ چلنا مشکل ہی نہیں ہے، اگر سیکلوژن میں رہ رہی ہوں تو اٹس ویری ایزی ٹو ڈو۔ اگر تو لیکن اب جو لوگ خود نماز نہیں پڑھ رہے اور دوسروں بچوں کو کہہ رہے ہیں نماز تو آپ کا انڈیویجول والا عمل ہے نا، اس سے تو کوئی آپ کے ہاتھ نہیں پکڑ رہا، آپ کو روک نہیں رہا، یا جو آپ نے کپڑے کیا پہنے ہوئے ہیں یہ تو آپ کا انڈیویجول وہ ہے، ٹھیک ہے میں کہوں کہ تھوڑا پریشر سوسائٹی کا ہوتا ہے، مگر آپ اس حد تک تو کر ہی سکتے ہو کہ کوشش تو کر سکتے ہو نا، آپ کوشش ہی نہیں کر رہے، آپ کہتے نہیں جی میں جیسی ہوں میں تو ٹھیک ہوں مگر میرا بچی جو ہے نا میری وہ پردہ بھی کرے، میری بچی کپڑے بھی ڈفرنٹ پہنے، تو دس از ہپوکریسی، یہ منافقت ہے۔ تو اس سے تو بچنا ہے بالکل، لیکن اس سے ہٹ کے بہت ساری چیزیں اور بھی ہوتی ہیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی نا ایک عورت اپنا بچہ لے کے کہ میٹھا کھانے سے باز نہیں آتا، آپ نے واپس بھیج دیا، وہ دوبارہ آئی آپ نے واپس بھیج دیا، تیسرے دن آئی تب آپ نے اس بچے کو روکا، تو آپ نے اس کا ریزن کیا تھا، کیونکہ آپ خود کھجور مطلب وہ جو میٹھا کھانے کا وہ کھجور کی بات تھی، میٹھا آپ خود آپ کی عادت مطلب ایک لمٹ سے زیادہ تھی ہے واٹ ایور، تو آپ نے کہا کہ میں کیسے بچے کو روکوں۔ تو جو چیزوں کا تعلق ایز این انڈیویجول مجھ سے ہے اس پہ مجھے ورک کرنا ہے، 100% ورک کرنا ہے، میں یہ ایڈمٹ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری کمزوری ہے مجھے اس کو چینج کرنا ہے، میں اس کو مانتی ہوں تیرا یہ حکم ہے، کیونکہ بعض دفعہ تو لوگ یہی کہتے ہیں نا کہ ایسا تو قرآن میں ہی نہیں ہے۔ تو میں ریپ اپ کروں اس بات کو کہ ہمیں کہتے رہنا ہے ایک دوسرے کو، چاہے ہم ابھی خود سٹرگل کر رہے ہوں ان باتوں پر، بس سٹرگل کرتے رہنا ہے، سٹرگل کو نہیں چھوڑنا ہے،
جس دن اسٹرگل چھوڑ دیا وہ پھر بات ہوگی غلط, وہ منافقت ہو جائے گی پھر کہ میں دوسروں کو کہہ رہی ہوں اور میں خود نہیں کر رہی, کوشش بھی نہیں کر رہی اس کی کرنے کی. تو کوشش ہم سب کو کرنا ہے. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. یہ جو سورہ اس کو ختم کر کے پھر انشاءاللہ ہم بریک لیں گے نماز کی. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے اور ظالموں کی یہی جزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے, اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یعنی اگر اپنی فکر میں کوئی لگ گیا, دنیا میں لگ گیا, اللہ کو بھول گیا, تو اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں ہی لگا دیں گے, اس کو اپنا آپ ہی بھول جائے گا. یہی لوگ فاسق ہیں. دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہوتے. جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہیں. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتار دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں, غائب اور ظاہر ہر چیز. اب یہ جو آیات ہے نا, اچھا اس کے بارے میں تھوڑا بتا دوں. آیت نمبر 22 سے اینڈ تک ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے جو اس کے بارے میں ہے کہ اس کا جو پڑھنا صبح کے ٹائم میں یا ریگولر بیسس پہ پڑھنا, یہ والی آخری 2 آیات ہیں, تو اس سے پتہ نہیں جو بھی فائدے کا وہ کہتے ہیں کہ ہے. تو لیکن اس کو پڑھنا اگر اس چیز کے لیے آپ دیکھو, اگر ان 2 آیتوں کو جو آخری کی ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کی جو اسماء حسنی ہے ان کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کون ہے اس کا ذکر ہے. تو اگر انسان اس کو ریپیٹڈلی پڑھے گا بھی سمجھنے کے لیے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں, کوئی نقصان نہیں. لیکن وہ جو حدیث اس کے بارے میں جیسے سورہ حشر کو بھی لے کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی کوئی اوتھینٹک حدیث نہیں ہے. اچھا, وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وہ اچھا هو الذی لا الہ الا ہو, کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ, وہ ظاہر اور غائب ہر چیز کا جاننے والا ہے. پہلے بھی میں نے ذکر کیا, غائب ہمارے لیے ہے, اللہ کے لیے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو میرے لیے غائب ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے جو میرے لیے ظاہر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب کچھ ظاہر ہے, کچھ غائب نہیں ہے. هو الرحمن, وہی رحمان ہے, اور رحیم ہے. یعنی میں نے آپ کو رحمان کا بتایا تھا, رحمان والی اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رحمت کی, وہ امیجیٹ ہے, بہت شدت کے ساتھ ہے, اور ٹیمپرری ہے. یہ 3 کوالٹیز ہیں الرحمن کی. اللہ کے جو مرسی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی محبت ہے ہم سے بہت شدید, لیکن ٹیمپرری اور امیجیٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی یہ تمام نوع انسانی کے لیے ہے. الرحیم اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ پرماننٹ ہے اور امیجیٹ نہیں ہے. اور یہ صرف وہ کہتے ہیں جو علماء کی یہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت جو ہے سامنے کس وقت آئے گی, میدان حشر میں, جب اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کو جن کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. تو رحمان اور رحیم دونوں صفتوں کا اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتے ہیں نا, رحمان وہ صفت ہے, جیسے فار ایگزامپل میں ابھی دکھی ہوں, ابھی میری کوئی پرابلم ہے, مجھے ابھی حل چاہیے فوراً اس کا, تو وہ اللہ تعالیٰ کی رحمان والی صفت اس وقت پلے میں آئے گی اور میری وہ چیز دور ہوگی. کچھ چیزیں ہیں جو ابھی میرے لیے بہتری نہیں ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ امیجیٹ نیڈ نہیں ہے, دس از فار دا فیوچر, اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحیم والی صفت آئے گی سامنے. ٹھیک, تو یہ رحمان الرحیم. هو اللہ الذی, اللہ وہ ہے, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک, وہ بادشاہ ہے. القدوس, وہ نہایت مقدس, نہایت پاک. السلام, سراسر سلامتی ہے. اللہ تعالیٰ خود سلامتی ہے. تو جو اگر اللہ تعالیٰ کے ہم بندے ہیں تو کم از کم تھوڑی سی کچھ ایک دانے کے برابر سلامتی تو ہمیں بھی اپنے اندر رکھنی چاہیے نا لوگوں کے لیے. تو جو ہم اسلام کو کہتے ہیں کہ ریلیجن آف پیس, ٹھیک ہے, تو وہ پیس, وہ سلامتی اللہ تعالیٰ نے جب روح اپنی پھونکی ہمارے اندر, تو کچھ اس کا کچھ شائبہ تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. المؤمن, امن دینے والا. جب اللہ تعالیٰ کے لیے صفت استعمال ہوتی ہے تو اس کا کیا کہ وہ امن دینے والا ہے. میری زندگی میں اگر امن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے تھرو ہی آئے گا. المحیمن, وہ نگہبان ہے, سب کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے, وہ سب کا نگہبان ہے, سب کا کیئر ٹیکر. تو جب میں اس صفت کو اللہ تعالیٰ کی فوکس کروں گی, محیمن, وہ میرا نگہبان ہے, تو مجھے پھر ٹینشن نہیں ہے, مجھے پریشانی نہیں ہے, مجھے غم نہیں ہے کہ اچھا میرا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وہ میرے کیئر ٹیکر ہے, وہ میرا کسی لمحے وہ چھوڑتا نہیں ہے مجھے. العزیز, وہ سب پر غالب ہے. اگر if he wants to make something happen تو وہ کوئی اس کو روک نہیں سکتا, وہ غالب ہے. above everything, کتنا بھی کوئی بڑا انسان اس دنیا کا ہو, کتنا بھی سخت ہو, اللہ تعالیٰ سے اوپر نہیں ہو سکتا وہ. الجبار,
الجبار اپنا حکم بزور نافذ کرنا، یعنی بزور یعنی اپنی زور کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ کیپیسٹی رکھتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنا حکم سختی کے ساتھ جو زور جبر کے ساتھ وہ کروا سکتا ہے لوگوں سے if he wants to. المتکبر اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا. جب یہ انسان کے لیے اگر یہ ورڈ استعمال ہو کبر کا تکبر کا تو دس از اے نیگیٹو تھنگ. مطلب میں اور آپ کس چیز کا تکبر کریں، ہم ہیں کیا؟ لیکن متکبر اللہ تعالیٰ کے لیے جب آتا ہے کبریائی، اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. ہی از آل ان آل. تو جب ہم اللہ کے لیے اگر اس بات کو مان لیں گے تو پھر میں اپنے اندر وہ کبر، وہ اپنے اندر تکبر پیدا ہی نہیں کروں گی. سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما یشرکون، اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. هو اللہ، وہ اللہ ہی ہے، الخالق، جو تخلیق کرتا ہے، جس نے پیدا کیا مجھے اور آپ کو اور اس تمام دنیا کو اور وہ جہان بھی جو ہم دیکھ نہیں سکتے. الباریو، وہ جو مطلب بیسیکلی سمجھ لیں جو پہلی دفعہ، باری جو ہے نا پہلی دفعہ بنانے والا، جو اس کو نافذ کرنے والا ہے. الباریو المصور، اور جو صورت گری کرنے والا ہے، یعنی خالق، باری اور مصور، اس کا ترجمہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو پیدا کیا ہے اس کا ایک پلان ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے کیا پیدا کیا ہے. اس کا اگر جو ہم یہ دیکھ لیں نا کہ جب اپنے آپ کو ان تین اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان پہ فوکس کر لیں، اسپیشلی دا لاسٹ ون، مصور. ہمیں سب کو پتہ ہے تصویر بنانے والا نا، مصور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بنایا ہے. اب اس پہ زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، میں ہمیشہ اس پہ بہت بولتی ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ شکل مجھے دی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حیت مجھے دی ہے، تو مجھے اس کو کرٹیسائز کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے، چاہے وہ میں اپنی صورت کو کر رہی ہوں یا چاہے کسی اور کی، چاہے اپنے جسم کو فوکس کر رہی ہوں یا کسی اور کی. آئی ہیو نو رائٹ. اور اگر میں کروں گی تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو کرٹیسائز کیا ہے، نعوذ باللہ، اس کی تصویر کو کرٹیسائز کیا ہے. تو ایم آئی ان دیٹ، مطلب میری یہ کیپیسٹی ہے، کیا یہ حق میرے پاس ہے؟ جو میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی تو میں بیٹھ کے دوسروں کو کرٹیسائز کر رہی ہوتی ہوں. لہو، اس کے لیے ہیں الاسماء الحسنہ، تمام خوبصورت نام، بہترین نام. یسبح، تسبیح کرتی ہے، لہو اس کی، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمان میں ہے، والارض اور زمین میں، وہو، اور وہ ہے العزیز، زبردست اور حکیم اور حکمت والا. اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹیز، یہ کچھ نام ہیں، اگر اس کی ایک ایک کوالٹی کو اگر ہم یاد کر لیں تو ہر سچویشن میں ایک نئی کوالٹی اللہ تعالیٰ کی ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے. تو یہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پاز لیتے ہیں نماز کا، انشاءاللہ تعالیٰ 15 منٹ کا بریک، اس کے بعد ہم پھر ملتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ممتحنہ ہم شروع کریں گے. ابھی جز 28 ہی ہمارا 28 ہی چل رہا ہے. اور بیسیکلی جو اس میں یہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے خیر 2 تلفظ بھی ہیں، 2 میننگ اس طرح کہہ لیں کہ ایک تو یہ کہ امتحان لینے والی سورہ، یا وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے. ممتحنہ، یا وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے، یا امتحان لینے والی سورہ. اس میں بیسیکلی جو ایک یہ تھا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو اس میں ایک کلاز جو تھی جو میں نے ذکر بھی کیا، وہ یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کے مکہ سے مدینہ چلا جائے گا تو مسلمان اس کو واپس بھیج دیں گے. اب جو مسلمانوں کے دماغ میں یہ کوشچن ہوا، مطلب وہاں پر جو مدینہ والے تھے، کہ ٹھیک ہے یہ تو مردوں کے، تو کیا جو عورتیں آئیں مسلمان ہو کے تو کیا ان کو بھی ہم واپس بھیجیں؟ کیونکہ آف کورس ایک تو عورت اتنی مشکل سے وہاں سے نکل کے آئے گی، اپنے آپ کو بچا کے آئے گی، اس پہ کیا ظلم ہو کچھ ہو، تو مطلب اس کانٹریکٹ کی روح سے کیا ڈز اٹ اپلائی ٹو دوز فیمیلز ایز ویل. تو ایک اس معاملے کو اس کو ڈسکس کیا جائے گا اس کے اندر. اور ایک کیا کہتے ہیں اس میں ایک صحابی ہیں حضرت حاتب بن ابی یلبا ان کا نام تھا. بیسیکلی وہ آگے تھے مدینہ مگر ان کی فیملی ابھی مکہ میں ہی تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بات ہے صلح حدیبیہ سے فتح مکہ کے درمیان کے ٹائم کی، تو جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ تیاری کر رہے تھے مکہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے، اس پہ مطلب ایک طرح سے جنگ نہیں کرنی تھی لیکن یہ کہ مکہ کی طرف چلیں گے، اب بس مطلب یہ نہیں، بس بہت ہو گیا قریشیوں کا. وہ ان کو خطرہ یہ ہوا کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز کی تو میں باقی لوگوں کے تو فیملی بیک گراؤنڈ اور سارا کچھ وہ ہے، میری تو فیملی وہاں اکیلی ہے اور وہ اتنے کوئی بڑے لوگ بھی نہیں کہ قریش ان پہ ہاتھ نہ ڈالیں. تو ایسا نہ ہو کہ جب یہ سب کچھ ہو تو ان کو پتہ چلے تو میری فیملی کو کوئی نقصان پہنچا دیں وہ، کیونکہ یہ خود تو یہاں پر ہیں.
تو انہوں نے اس چیز کو کرنے کو انہوں نے ایک خط لکھ کے وہاں قریش کے جو کوئی سردار تھے ان کے پاس بھیج دیا کہ رسول اللہ اس طرح سے پلاننگ کر رہے ہیں تم پہ حملہ کرنے کی، سو دیٹ کہ اگر یہ ان کو بتا دیں گے تو اس کے ریٹرن میں وہ ان کی جو فیملی ہے اس کو چھوڑ دیں گے، اس کو تنگ نہیں کریں گے اور اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کریں گے۔ تو یہ اب بات اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ کس طرح یہ خط جو ہے ایک عورت مدینہ سے آئی ہوئی تھی وہ واپس جا رہی ہے، اس کے ذریعے یہ خط جا رہا ہے مکہ، اس کو روکنا ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور ساتھ میں ایک اور صحابی تم کو بھیجا کہ اس مقام پہ تمہیں مکہ کے راستے میں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، وہ خط اس سے لینا ہے۔ اب یہ چل پڑے وہاں پر، ان کو عورت وہ مل گئی، اس کو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ایک خط ہے وہ تم واپس کرو۔ اس نے کہا جی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں تمہارے پاس خط ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو ان کی بات تو غلط ہو ہی نہیں سکتی، خط تمہارے پاس ہی ہے۔ اس نے کہا نہیں، انہوں نے دیکھا ویکا نظر نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آخری وارننگ یہ ہے کہ یا تو تم خط خود نکال کے دے دو، نہیں تو ہم تمہیں پورا برہنہ جیسا ہوتا ہے اسٹرپ سرچ وہ ہم تمہاری کریں گے کہ خط تو ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے پاس ہے۔ تو اس چیز کے خوف سے پھر اس نے نکال کے اس نے اپنے بالوں چٹیا بنا کے بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا، وہ خط نکال کے دیا، وہ خط لے کے رسول اللہ کے پاس آ گیا اور تمام بات جو کھلی تھی۔ خیر اللہ تعالیٰ نے ان صحابی کو معاف کر دیا تھا۔ تو انشاءاللہ دس از دا بیک گراؤنڈ، ہم انشاءاللہ چلتے ہیں سورہ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کی پہلی آیا ہی ماشاءاللہ سے کافی لمبی۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد کفروا بما جاءکم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منکم فقد ضل سواء السبیل۔ صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں۔ ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے۔ اور ابراہیم و اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب، یہ بھی دعا ہے، ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر، اے ہمارے رب تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا، علیک توکلنا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا، و الیک انبنا، اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے، و الیک المصیر۔ تو یہ دعا بھی بہت اچھی کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تیرے پہ ہی بھروسہ کیا، تیری ہی طرف رجوع کیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما دے، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ یہ بھی دعا کیا ہے؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیا نمبر جو 4 اور 5 دونوں جو ہے نا یہ دعا ہے۔
انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے. اچھا ایک چیز جو ہے نا دماغ میں اس کو بھی اگر ہم اپنے رکھیں کہ جب جو ہوتا ہے نا کہ کسی سے کوئی بہت دوستی ہوتی ہے پھر اس سے دشمنی ہو جاتی ہے یا کسی سے بات چیت زیادہ نہیں ہے تو بعض دفعہ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم تعلق کو اس حد تک برا کر لیتے ہیں کہ مطلب یعنی دوبارہ جیسے کوئی چانس ہی نہ رہتا کہ حالانکہ ہمیشہ اگر کسی سے کوئی ناراضگی بھی ہے کسی سے کوئی آپ کو بات بھی کرنی ہے اس لیول پہ انسان اس کو کرے کہ کل کو اگر ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے تو مجھے شرمندگی نہ ہو یا تعلقات ٹھیک ہی نہ ہو بیکاز میں نے اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھا تھا. بعض دفعہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ ناراضگی پہ بہت ہی زیادہ لمٹ کو کراس کر دیتے ہیں اور مطلب یعنی رشتہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں اسی بیسس پہ. اور اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہ بہت کلیئرلی یہ بات دیکھیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک وہ لوگ ہیں کہ وہ ہیں تو نہیں مسلمان لیکن وہ تم سے آ کے تمہارے ساتھ ذاتی نہیں کر رہے تم پہ حملہ نہیں کر رہے تمہارے دین کے بارے میں انہوں نے کوئی مہم نہیں چلائی بھی تو تم ان کے ساتھ بھی انصاف کرو ان کے ساتھ بھی نیکی کرو تمہارا برتاؤ ان کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. یہ جو دوسرا میسج آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ دوستیاں نہیں کرو یہ وہ لوگ جو تمہارے دین کے اگینسٹ کھلے عام شروع ہوئے ہوئے اور تم سے بھی مقابلہ کرتے ہیں تم سے بھی جنگ کرتے ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے تو جو لوگ جس سے یہ بات نکلتی جو ہم پہلے بھی ہم کر رہے تھے کہ جو طالبان یہ چیز بناتے کیا جو آپ پہ آ کے حملہ نہیں کر رہا جو آ کے آپ کے اوپر کوئی اٹیک نہیں کر رہا آپ کے گھر کے اندر نہیں گھس رہا آپ کو کوئی بات نہیں کر رہا اس کو کیسے آپ مار سکتے ہو اس کو کیسے قتل کر سکتے ہو اس پہ کیسے سختی کر سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اجازت ہی نہیں دی اس چیز کی. یہ اجازت میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں یہ کرنا مجھے الاؤڈ ہی نہیں ہے. وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو کلیئر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں. But this is so clear here کہ کن سے روکا جا رہا ہے دوستی کرنے سے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو اور ان کے ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں واپس کر دو اور ان سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. یعنی یہ عورتیں مسلمانوں کے آ گئیں تو اب وہ جو شوہر اگر کافر ہی ہیں وہ چاہے مکہ میں جہاں بھی اب ان کا رشتہ نہیں ہے تو اب تم جو مہر انہوں نے لیا تھا وہ ان کو واپس کر دو اور اب کسی اور نے اگر مسلمان نے ان سے نکاح کرنا ہے تو نکاح کرنا بالکل جائز ہے. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رہنے دو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے. یہ بھی کافی کلیئر ہے کہ تم بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو. یہ اللہ کا حکم ہے. وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو. اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی. اب یہ بیسیکلی وہ عورتیں جو مدینہ آ گئی مکہ سے کہ مسلمان ہیں تب پروف لینے کو کہ وہ واقعی مسلمان ہیں تو یہ باتیں ان سے پوچھی جاتی تھی کہ وہ اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی چوری نہ کریں گی زنا نہ کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ نہ لائیں گی اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو. یقیناً اللہ درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے
جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. تو اگین وہ چیز کلیئر ہوگی کہ دوستی کس طرح کی، باتیں کس طرح کی، کہ جو اوپنلی دین کے اگینسٹ ہیں ان سے. یہ تو ایسے تو جو دین کے اگینسٹ ہیں وہ مسلمان بھی، ان سے بھی بندہ اپنا ملنا جلنا ایک لمٹ تک رکھے، کیونکہ اگین وہ کہیں نہ کہیں پھر اس مصیبت میں انسان بھی شامل ہو ہی جاتا ہے. تو ایسی دوستیاں ذرا انسان ایک لمٹ میں رہ کے کرے اپنی. تو سورہ صف وہی بات ہے بیسیکلی جو ایک لائن جو بناتے ہیں صفی، اردو والی صف بھی تقریباً یہ وہی چیز ہے. اچھا جی، یہ اس کا وہ کہتے ہیں کہ معتبر روایت سے اس کا زمانہ نزول معلوم نہیں ہو سکا، لیکن اس کے مضامین پر غور کرنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ غالباً جنگ احد کے ٹائم فریم جو ہے نا، جنگ احد کا، یعنی کہ مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ گئے ہوئے ابھی دوسرا سال ہے، یہ تقریباً اس ٹائم پہ یہ نازل ہوئی ہے. اس کا موضوع مسلمانوں کو ایمان میں اخلاص اختیار کرنے اور اللہ کی راہ میں جا لڑانے پر ابھارنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. یا ایہا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. صدق اللہ العظیم. اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بڑی امپورٹنٹ آیا ہے یہ آیا نمبر 2 جو ہے نا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو. اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں. اگین وہی کلیئرفائی کر رہی ہوں کہ یہ جیسے ابھی جو پہلے ہم ڈسکشن کر چکے ہیں نا، کہ دین کو لے کے ایک بات ہوتی ہے کہ جو جس طرح میں نے اگزامپل دی کہ جو خود نماز نہیں پڑھنی اور پڑھ سکتے ہیں تب بھی نہیں پڑھنی، اور لوگوں کو کہتے رہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو. یہ ہپوکریسی ہے. جو چیز جس کا تعلق صرف مجھ سے ہے، جس پہ میرا پورا کنٹرول ہے، اس چیز کو اگر میرا ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں کروں گی اور میں لوگوں کو کہتی رہوں، تو یہ منافقت ہوگی. منافقت کے جو منافق کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، کہ کہتے ہیں 4 صفتیں ہیں ایسی جس انسان میں بھی وہ پائی جائیں گی، وہ خالص منافق ہیں. اور جس میں کوئی ایک صفت اس میں سے پائی جائے گی، اس کے اندر نفاق کی ایک خصلت، جب تک کہ وہ اسے چھوڑ نہ دے. ٹھیک ہے، یعنی کہ اگر کسی کے اندر ایک ہے ایسی عادت تو وہ تھوڑا سا اس کے قریب ہے منافقت کے، 2 ہیں تو پھر اور زیادہ ہوا. تو کون سی 4 خصلتیں ہیں؟ ایک یہ کہ جب امانت اس کے سپورٹ کی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب بولے تو جھوٹ بولے، اور جب عہد کرے تو اس کی خلاف ورزی کر جائے، اور جب لڑے تو اخلاق اور مطلب یعنی اخلاق کی حدیں توڑ دے، بدتمیزی پہ آ جائے. بیسیکلی دیز آر دا کوالٹیز. مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ہمارے اندر اگر ایک بھی اس میں سے خصلت موجود ہے تو دیٹ مینس کہ ہم منافقت کے اس راستے پہ چل پڑے. بیسیکلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ اللہ کے نزدیک سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم وہ کہو جو بات کرتے نہیں. اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں. جس کو عربی میں لفظ ہے بنیان مرصوص، یعنی کہ جو سیسا پلائی ہوئی دیوار، یعنی کہ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. اور یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خود خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کو کہ وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. یعنی یہ بائبل میں تھا، حضرت عیسیٰ نے یہ کہا تھا. یعنی کیا کہا؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد. احمد کا نام یعنی رسول اللہ، محمد اور احمد دونوں نام تھے نا رسول اللہ کے، کہ یہ اس کتاب میں بتایا ہوا ہے پہلے سے، جس کا نام ہوگا احمد. اس کی تفسیر بہت لمبی ہے. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سری دھوکہ ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر بہتان باندھے، حالانکہ اسے اسلام یعنی اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں،
اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. یعنی جو قرآن کی بات ہے، جو اللہ کے نور کی بات ہے، یعنی یہ لوگ اپنی پھوکوں سے میننگ کہ ان کے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے کہ وہ اسلام کے اگینسٹ کچھ کر سکیں، یہ صرف ٹرائی کرتے رہتے ہیں. اس زمانے میں بھی اور ابھی بھی ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، نو میٹر واٹ دے ڈو، دین اللہ کا ہی غالب آ کے رہے گا. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے پورے دین پر غالب کر دے خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں تمہیں بتاؤں علی وہ تجارت تنجیکم جو تمہیں نجات دے گی، کس سے؟ عذاب علیم سے، یعنی بہت دردناک عذاب سے نجات دے گی. اور وہ کیا ہے؟ اب وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہے تجارت، کون سی. ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا. یہ ہے بڑی کامیابی. اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریبی حاصل ہو جانے والی فتح. اے نبی اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دو. یعنی بیسیکلی جو تجارت کا یہ مطلب ہو نا کہ دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر تم اگر آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے بیسیکلی، کہ دنیا بھی ملے گی پھر. اور اس کا پھر یہ مطلب نہیں کہ اگر آخرت کے پیچھے لگ گئے تو اب دنیا نہیں ملے گی. دنیا تو ملے گی لیکن آخرت صرف اس وقت ملے گی جب ہم اس کی کوشش کریں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کہ کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار، اور حواریوں نے جواب دیا تھا ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا. مطلب حضرت عیسیٰ پہ ایمان لانے سے پہلے جن کو ہم عیسائی کہتے ہیں وہ بنی اسرائیل ہی تھے نا، مطلب وہ یہودی تھے، اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا. پھر ہم نے ایمان لانے والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی اور وہی غالب ہو کر رہے. اچھا جی، سورہ جمعہ، آئی تھنک سورہ جمعہ ہی بس ہم تھوڑی کر پائیں گے، پھر ٹائم پورا ہو جائے گا. اگرچہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ سورہ میں نماز جمعہ کے احکام بھی ہیں لیکن پوری سورہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اور پہلا رکوع جو اس کا زمانہ نزول 7 ہجری میں ہے، اور یہ فتح خیبر کے موقع پہ، یہ فتح خیبر جو تھی یہ 7 ہجری میں، اب یہ نہیں کہ یہ فتح مکہ سے پہلے یہ ہوئی تھی. اور کہتے ہیں کہ یہ جو اس کا پہلا رکوع ہے وہ فتح خیبر کے ٹائم پہ نازل ہوا ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ آیات نازل ہوئی جو پہلا رکوع ہے. حضرت ابو ہریرہ کے متعلق یہ بات تاریخ سے ثابت ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح خیبر سے پہلے ایمان لائے تھے. بیسیکلی بس وہی ٹائم فریم آپ سمجھ لیجیے اس کا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے پیچھے جو ایک بیک گراؤنڈ میں یہ ہے کہ یہ جو رکوع ہے کس کا ہم دیکھیں گے جو نازل ہو رہا تھا. جب یہ رکوع اس وقت نازل ہوا جب مدینے میں ایک روز عین نماز جمعہ کے وقت ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس کے ڈھول تاشوں کی آواز سن کر کوئی 12 آدمیوں کے سوا تمام حاضرین مسجد نبوی نے قافلے کی طرف وہ دوڑ گئے. تجارت، بزنس. حالانکہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. اس پر یہ حکم دیا گیا کہ جمعے کے اذان ہونے کے بعد ہر قسم کی خرید و فروخت اور دوسری مصروفیت حرام ہے. اہل ایمان کا کام یہ ہے کہ اس وقت سب کام چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں. البتہ جب نماز ختم ہو جائے تو انہیں حق ہے کہ اپنے کاروبار چلانے کے لیے پھیل جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے. وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا. امی جو ان پڑھ ہوتے ہیں انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے.
حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، میننگ کہ جو بعد میں آنے والی قوم، جس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از دا لاسٹ پروفٹ، جو ابھی بھی ہیں ان لوگوں کے لیے بھی بھیجے گئے جو امی ہیں، اور جو بعد میں لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی ہیں۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، اس سے بھی زیادہ بری مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا۔ گدھے پہ کتابیں لدی میننگ کہ گدھے کو نہیں پتا کہ کتابوں کی ویلیو کیا ہے یا ان میں کیا لکھا ہوا ہے، اس کا کام ادھر سے ادھر سامان لے جانا ہے۔ تو بعض انسان اس طرح ہوتے ہیں کہ علم آنے کے بعد بھی ان کے اندر کوئی چینج نہیں آتا۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے زوم میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تمہیں آ کر رہے گی، پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ و ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ مطلب یہ بات جو ہے، یہ آخری جو پارٹ ہے نا اس کا، واللہ خیر الرازقین، رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے۔ تو میں جتنی بھی بھاگ دوڑ کر لوں، اگر میں رزق حاصل کرنے کے لیے الٹا سیدھا ہر کام کر رہی ہوں، تو مجھے اپنے آپ کو یہ بتانا ہے رزق مجھے اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ تعالیٰ نے میری قسمت میں لکھ دیا ہے۔ اس کے لیے میں اگر اللہ کے بتائے ہوئے قوانین جو ان کو توڑ رہی ہوں تو پھر یہ میری غلطی ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا، ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو رزق لکھ دیا جاتا ہے اس کا، اور پھر وہ دنیا میں اس کے لیے جو ایفرٹ لگاتا ہے وہ اس کو پھر اس کے اتنا کرتے کرتے اللہ تعالیٰ دیتے رہتے ہیں پوری زندگی اس کے۔ لیکن میں اگر یہ کہوں کہ جی مجھے ایک دم سے بہت کچھ مل جائے، زیادہ مل جائے، اس کے لیے میں دن رات ایک کیے ہوئے، اور میں نماز کی فکر نہیں ہے، نماز جاری ہے، روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے، سب کچھ، تو پھر یہ میرا غلط سودا ہے، پھر یہ تجارت جو ہے نا وہ ہے جو جس میں کوئی منافع نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ سورہ ختم ہوئی ہے تو یہیں پر روک دیتے ہیں بجائے نئی سورہ شروع کرنے کے انشاءاللہ۔ سو منڈے نہیں تو ٹیوزڈے تک انشاءاللہ پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم ختم کریں۔ اس کے بعد آگے کا بھی کچھ سجیشنز تو آ رہی تھی میرے پاس کہ دیکھتے ہیں کہ باقی جو رمضان کا ٹائم ہے اگر کچھ اس میں ہم کرنا چاہیں کیا، تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین۔